السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحی ایئر 10۔ جس طرح ہم روزانہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پر، اور اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو جس طرح آج ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو وہیں پر ہم پر ایک نئی ذمہ داریوں کا بھی جو ہمیں احساس کرنا ہوگا، اس حوالے سے ورکنگ کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور ایک جو چیز ہمیں روزانہ کے حساب سے نظر آ رہی ہے، وہ شہر میں کرونا کے کیسز ہیں، ان میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ملتان ان 15 اضلاع میں شامل ہے جہاں پر سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو بس سروس تھی، ٹرانسپورٹ سروس تھی، اس کو بھی بند کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کرونا کے کیسز زیادہ ہیں، جس کے باعث مختلف علاقوں میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کیا گیا، اور یہ ایک ہفتے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ملتان کی بات کریں تو آج ملتان میں 97 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور روزانہ کے حساب سے ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وجہ ایک ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنا، ویکسین کی طرف جو لوگوں کا رجحان ہے اس کی طرف نہ جانا۔ ایک بڑی تعداد نے ویکسین کرائی بھی ہے، لیکن جو ابھی کافی زیادہ لوگ رہتے ہیں، جو کہ 10-12 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں ملتان کے، جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں کرائی، اس وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو کرونا کے حوالے سے ورکنگ ہے۔ دوسری جانب اگر ہم سیاسی صورتحال کی بات کریں تو آج کل جنوبی پنجاب میں سیاست کا جو درجہ حرارت ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین پیپل پارٹی پاکستان بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں۔ انہوں نے 8 ستمبر تک ملتان اور جنوبی پنجاب میں رہنا تھا، لیکن انہوں نے اب 2 روزہ دورہ مزید اس میں ایکسٹینڈ کیا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 ستمبر تک بلاول جنوبی پنجاب میں رہیں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ میلسی میں انہوں نے جلسہ کیا، آج لودھرا میں کروڑ پکا میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ملتان میں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بعد لیا میں بھی جانا ہے اور وہاں بھی انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے۔ تو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے وہ بھی کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یقیناً ان کی بھی جو سیاسی سرگرمی ہے ان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں اور آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون حاجی عطاء الرحمان صاحب۔ حاجی عطاء الرحمان صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ آج یقیناً ہم آپ سے جانیں گے کہ جو حکومت کی کارکردگی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا رد عمل رکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو بلاول بھٹو زرداری بھی ملتان اور جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ سے رد عمل جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان صاحب۔ عبداللہ خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ حکومت نے ایک ریبیٹ پیکج بھی دیا ہے، یقیناً اس حوالے سے بھی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ ایکسائز کے جو معاملات ہیں، جو ان کو دشواریاں ہوتی ہیں، ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، ہم آپ سے تفصیلاً جانیں گے۔ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے ہم جائیں گے حاجی عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ۔ حاجی عطاء الرحمان صاحب، سیاست کی بات کرتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے ایک جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کا خیال کیسے آیا، آپ کو کیسے خیال ہے کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے؟ کسی اور فیلڈ میں بھی تو آپ جا سکتے تھے، سیاست کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ تھینک یو نیازی صاحب۔ بیسیکلی تو میں سوشل ورکر ہوں، اور اس کے بعد میں بزنس مین ہوں۔ میرے فادر کاروباری تھے، تاجر تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اور میں انہیں دیکھتا تھا، وہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، سوشل ورک کرتے تھے۔ پھر وہ 2 دفعہ جہانیہ سٹی کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے، 3 دفعہ کونسلر بھی منتخب ہوئے۔ جب لوگ سائل ان کے پاس آتا تھا وہ ان کے کام کرتے تھے، دعائیں ملتی تھیں۔ تو میں نے میٹرک کے بعد سوشل ورک سٹارٹ کیا، بے تحاشا آئی کیمپ لگوائے، ہزاروں لوگوں کو آئیز کی آپریشن، آنکھوں کے آپریشن کافی زیادہ لوگ آنکھوں کے ان کا پرابلم کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے آئی کیمپ لگائے، لوگوں کو کافی ریلیف ملا۔ پھر ایسا ایسا چلتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ 2001 میں مشرف صاحب نے نیا سسٹم لانچ کیا، بلدیات کا سسٹم لانچ کیا، اور اس میں شہر کے ناظم کے لیے مجھے پہلی دفعہ ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کا مجھے موقع ملا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اس وقت کے ہمارے چیئرمین تھے بلدیہ کے، اس کے مقابلے میں مجھے وہ کنسیسٹ کرنا تھا۔ الحمدللہ میں وہ 2000 ووٹوں سے جیت گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا الیکشن آیا، پھر میں نے الیکشن لڑا۔ آپ نے کہا کہ آپ بزنس مین بھی ہیں، وہ ایک الزام لگتا ہے کہ جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتا ہے، وہ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے سیاست میں آتا ہے، تو یہ الزام دیکھیں، میں نے تو کم از کم اربوں روپے کا لاس کیا سیاست میں آ کے۔ میں سمجھتا ہوں جو میں
اگر سیاست میں نہ ہوتا اور بزنس کر رہا ہوتا تو میں بہت زیادہ اس سے آگے جاتا. لیکن الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کروڑوں انسانوں سے اللہ نے مجھے بہتر رزق دیا. سیاستدان کی ایک ہم نے بات دیکھی ہے کہ ہر وقت اس کے ڈیرے پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مسائل سن رہا ہوتا ہے، کسی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک سیاستدان میں ایک چیز ہے کہ وہ لوگوں کی بات سنتا ہے، بنسبت ہم بیوروکریسی کے لوگ دیکھتے ہیں یا دیگر ڈپارٹمنٹس کے لوگ دیکھتے ہیں، وہاں یہ رجحان کم نظر آتا ہے. تو اس سیاستدان کو آخر کیا ہوتی ہے، ریزن کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کچھ سیاستدان آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کے لیے سیاست کرتے ہوں، لیکن ہمارے بھائیوں کی، ہمارے گھر کی جو سیاست ہے خدمت کی سیاست ہے. ہم دل سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں. ہمارے لیے امیر اور غریب کوئی میں نہیں رکھتا، سب برابر ہے. اگر غریب آدمی بھی آتا ہے تو ہم اسے اپنے ہاتھ ملاتے ہیں، سینے سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور اسے پراپر عزت دیتے ہیں، چیئر دیتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں. 2008 میں آپ نے الیکشن میں حصہ لیا؟ 2008 میں میرے بڑے بھائی چودھری افتخار نذیر ایم این اے تھے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. میں اس وقت جھانیہ کا سٹی ناظم تھا. پھر 2013 میں دوبارہ آپ نے 2013 میں بڑے بھائی نے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے. پھر وہ ایم این اے بنے. تو 2018 میں آپ کو کیسے خیال ہے کہ اب آپ کو پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے اور اس کے لیے آپ کو آنا چاہیے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے کہ بلدیات میں اس وقت میرا چھوٹا بھائی ضلع خانوال کا وائس چیئرمین منتخب ہوا اور میں جھانیہ شہر کا بلدیہ کا چیئرمین بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوا. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ مقابلہ چیئرمین منتخب ہونا ایک ویسے بات ہے، اعزاز کی بات ہے. کیا وجہ تھی؟ سیاسی آپ کا سلوک تھا یا ویسے آپ لوگوں نے لوگوں کی محبت تھی. میرے جو کونسلر تھے میرے ساتھ بڑے پختہ ارادوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میرا شہر جو تھا جو ہمیشہ مجھے بے انتہا لیڈ سے کامیاب کراتا ہے وہ میرے ساتھ تھا اور الحمدللہ انہوں نے ثابت بھی کیا. حالانکہ میرے مقابلے میں سابقہ ایم پی بھی تھا آپ کے مقابلے، لیکن وہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی دی. میں چیئرمین منتخب ہو گیا. اور اس کے بعد جب یہ جنرل الیکشن آئے، اس میں تو فضا تھی پاکستان تحریک انصاف کی، مشکل مقابلہ تھا، انتہائی مشکل مقابلہ تھا. اور میں نے ریزائن کر کے بلدیہ کی چیئرمین شپ سے اور میں ایم پی کا الیکشن لڑا. ایک ڈر تو ہوگا گیا جہاں سے بھی جائیں وہاں سے بھی جائیں. وہ ڈر ہی میں نے ختم کر دیا. دوستوں نے کہا کہ ریزائن نہ کریں، اگر کچھ ہو گیا تو پھر آپ دوبارہ چیئرمین ہو گئے. میں نے کہا نہیں، مجھے پھر دوبارہ چیئرمین شپ کی ضرورت نہیں ہے. جب لوگوں نے اعتماد نہ کیا تو پھر مجھے چیئرمین رہنے کا بھی حق نہیں ہے. لیکن لوگوں نے کمال شفقت کی، مجھے پہلے سے بھی زیادہ ووٹ ملے اور میں تحصیل جھانیہ کا ایم پی منتخب ہو گیا. کم سے کم آپ کو گلہ نہیں ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ قطعاً نہیں. وہ بھی نہیں کہہ سکتے. گورنمنٹ میں تو وہ تھے، باقی طاقتیں سب ان کے ساتھ تھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ. ہمارے چیئرمینوں کو فون آتے تھے، نہیں صاحب آپ مہربانی کریں ادھر جائیں، آپ ادھر جائیں. آپ نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور ایم پی منتخب ہوئے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جس طرح ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان موجود ہیں، ہم ان سے بھی ذرا جانتے ہیں کہ ایکسائز کے آج کل کیا معاملات چل رہے ہیں اور لوگوں کی سہولت کے لیے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے یا صرف ٹیکس وصول ہی کرنا ایکسائز کا کام ہے. سر، آج کل ایکسائز ڈپارٹمنٹ کمپین چلا رہا ہے کہ جو آپ نے رعایتی پیکیجز کا اعلان کیا ہے، اب شہری یہ کہتے ہیں کہ اتنا ٹیکس اکٹھا ہو چکا ہے ہم سے، ہر 6 مہینے بعد سال بعد نوٹس آ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اضافہ تو ایک جانب شہریوں کو یہی گلا ہے، دوسری جانب ایکسائز ڈپارٹمنٹ کیا رعایتی پیکیج دے رہا ہے شہریوں کو؟ جی بالکل، ٹیکس کسی بھی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بغیر کوئی بھی کنٹری پراسپر نہیں ہو سکتا، نہ ہم سوشل سروسز مہیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ٹیکس کی ریشو ہے کم ہے. آپ باہر چلے جائیں، آپ کی انکم کا 40% جو ہے ٹیکس میں چلا جاتا ہے. ویسے آپ نے کم ہے نا، جو شہری جو سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے، ہاتھ جوڑ کہیں گے یار پہلے بہت ٹیکس حکومت وصول کر چکی ہے، اور کتنا وصول کر رہا ہے؟ نہیں، وہ یہی ہے نا کہ ایک تو اعتماد بحال ہونا ہے لوگوں کا کہ ہم نے ٹیکس دینا اور ہمارے اوپر ہی خرچ ہوگا. جو جیسے اب پراپرٹی ٹیکس ہے وہ ہم وصول کرتے ہیں، وہ ہم آپ کی جو کارپوریشن ہے اسی کو اس کا 85% دے دیتے ہیں. 15% کلیکشن چارجز ہم رکھتے ہیں، وہ آپ کو سیوک سروسز جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح آج کل کرونا کے حوالے سے حکومت نے پنجاب اسمبلی میں بل پیش کیا اور اس میں رعایتی پیکج دیا ہے. جو ٹوکن ٹیکس ہے اس میں ای پے کے ساتھ 15% رعایت. اچھا، 15% رعایت ہے. اس میں اضافہ بھی کیا گیا یا
نہیں، اس میں اضافہ کوئی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. البتہ اس میں جو پہلے ایک رعایت چلتی تھی پرائیویٹ گاڑیوں کے اوپر جو 75% پرانی ٹیکس معاف تھا 25%. ٹھیک ہے. وہ 75% 10 سال پرانا وہ انہوں نے ختم کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی ریٹ میں اضافہ نہیں کیا، وہی پرانے ریٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اگر یکمشت جمع کرواتے ہیں پورے سال کا ٹیکس، ٹوکن ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ کو 15% رعایت حاصل ہے. اگر آپ ویسے ای پے کے بغیر جمع کرواتے ہیں تو 10% رعایت. اگر یکمشت سب کو اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اکٹھے پے کر سکے، تو اگر وہ قسطوں میں جمع کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی رہتی پیکج ہے؟ جی، اس میں جو کمرشل گاڑیاں ہیں ان کے لیے ہر کوارٹر بیسس پہ وہ ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی سرچارج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جرمانہ نہیں ہوگا. ہاں، 30 ستمبر تک یہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے 15%. اس کے بعد یہ ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا. پھر جو اگلا کوارٹر ہے اس میں کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. اور یعنی کہ 31 دسمبر تک بغیر جرمانے کے آپ ٹوکن ادا کر سکتے ہیں. 1 جنوری 2022 سے نئے سال سے پھر اس پہ جرمانہ عائد ہو جائے گا. اچھا، ایک جو بات ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہری بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ آواز آئی کہ جو ٹارگیٹس ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب ٹارگیٹ تبھی اضافہ ہوگا کہ لازمی ٹیکس کا ریٹ بڑھایا جائے گا تو اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو ٹارگیٹ جو پہلے پچھلے سال اور ٹارگیٹ تھا اب اس میں اضافہ کیا گیا وہ کس بنیاد پہ اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اون سورس ریونیو کو بڑھانا ہے. ہم نے اپنے وسائل اکٹھے کر کے اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ پورے کرنے ہیں نا. تو اس کے لیے انفلیشن کو کور کرنے کے لیے ہمیں ہر سال انکریز کرنی پڑتی ہے. تو اس دفعہ جو ہے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 2.7 بلین روپیز ہے ملتان ڈویژن کا. ٹھیک ہے. پچھلے سال یہ تقریباً لیس دین 2 بلین تھا. 70 کروڑ روپے ایکسٹرا ملتان سے اکٹھے ہونے ہیں. 700 کروڑ روپے ایکسٹرا انہوں نے اس دفعہ ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ٹیکسز کی شرح ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے. چند نئے ٹیکس متعارف کروائے ہیں. ایک نیا ٹیکس جو متعارف کرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پراپرٹی ٹیکس شہری حدود کے اندر ہوتا تھا. اب ہائی ویز پر اور موٹر ویز پر جو کمرشل پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر بھی ایک رعایتی پیکج کے ساتھ 5% ٹیکس لگا دیا گیا. اچھا، اس میں جو ٹیکس کی شرح ہے وہ کمرشل پراپرٹی کے کس حساب سے کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ کتنے مرحلے کی جگہ ہے، کتنے دکانیں ہیں، کس حساب سے وہ ذرا بتا دیں کس طرح سے اس کا ایک ویلیویشن ٹیبل ہوتا ہے جس میں کورڈ ایریا، لینڈ ایریا لے کر یہ بیسیکلی اس کی رینٹل ویلیو پہ ہے کہ کتنا اس کی رینٹل ویلیو ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سال کا 1 ماہ کا کرایہ جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس کے مد میں دینا پڑتا تھا. اب اسی فارمولے کو انہوں نے ٹیبل میں تبدیل کر دیا تاکہ ایک علاقے میں ایک لوکیلٹی میں ایک یونیفارم ریٹ لگا دیا جائے. تو اس کی بیسس پہ جو لینڈ ایریا، کورڈ ایریا نوٹیفائڈ ہوتا ہے وہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور اس کا 5% ہم ٹیکس وصول کرتے ہیں. اچھا، آپ اس پہ موٹر وے پہ اور ہائی وے پہ کہیں پر تو بڑے ہوٹلز بنے ہوں گے، دکانیں، کہیں پر چھوٹی دکانیں بھی ہیں. اب ان کا کیا بنے گا؟ ان پہ بھی 5% کے حساب سے ٹیکس لگا اور باقی بھی 5% کے حساب سے، تو وہ تو بیچارے پس جائیں گے. اس میں جو مکانات ہیں اور اس کے بعد جو زرعی لینڈ ہے جو روڈ کے اوپر آ رہی ہے وہ معاف ہے. اور جو چھوٹی دکانیں ہیں ان کا بھی ایک سلیب دیا گیا ہے کہ چھوٹی دکانیں بھی ٹیکسیبل نہیں ہیں. البتہ جو پیٹرول پمپس ہیں یا ٹرک اڈے ہیں یا کوئی انڈسٹری یا فیکٹری ہے اس میں مناسب ریٹ لگائے گئے ہیں. سروے مکمل ہو گیا؟ جی، سروے اس کا مکمل ہو گیا ہے. اس کے ہم نے اعتراضات بھی لوگوں سے وصول کیے تھے، اخبارات میں اشتہار دیے تھے. اب وہ فائنل ہو گئے ہیں اور اس کے جو ٹیکس نوٹسز ہیں وہ بھی ہم نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. کتنے نئے یونٹ شامل ہوئے ہیں اندازہ؟ جی، اس میں ہمیں جو ہے ملتان ڈویژن کو تقریباً 3 کروڑ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. ویسے جو ہے ایکچوئل جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ بھی تقریباً اتنی ہی تھی اور اس میں کافی تعداد میں یونٹس ہیں، تقریباً 5-1 ہزار یونٹ. 5-1 ہزار قریب نئے یونٹ شامل ہوئے ہیں. جو ناظرین موٹر وے اور ہائی وے کے قریب جو کمرشل پراپرٹیز ہیں اب ان پر بھی ٹیکس کا نفاذ ہوگا اور اس حوالے سے اس سال ان کو نوٹسز ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اب ناظرین کسی کے لیے اچھی خبر ہوگی، کسی کے لیے بری خبر ہوگی. حاجی طاہر رحمان صاحب، جس طرح ہم بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ 2018 کا الیکشن آپ نے ون کیا، 2018 سے لے کر 2021 3 سال اب آپ حکومت میں نہیں ہیں. لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کام کرانے کے لیے، بلدیات ہے نہیں، فنڈز آپ کو پتہ نہیں ملے ہیں یا نہیں ملے، ہم جاننا چاہیں گے. تو لوگ آپ سے تو گلہ کرتے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا لیکن آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں کرا سکتے. دیکھیں، جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اب
ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نہیں آتے، اپنے کوئی دوسرے پرسنل کام ہو، تھانے کچہری اس حکومت کا تھا کہ یہ جب حکومت میں آئیں گے تو اپوزیشن کو بھی فنڈز دیں گے، آپ کو کوئی فنڈ ملا؟ ابھی تک تو نہیں ملا، 1 روپیہ بھی نہیں ملا الحمدللہ۔ تو اتنی نوازش کیوں؟ آپ کا بھی حلقہ پنجاب میں ہے دیکھیں اور ساؤتھ پنجاب میں آتا ہے۔ 2018 میں الیکشن سے کچھ 6 ماہ پہلے ہمیں کوئی 1 ارب روپے کے فنڈز شہباز شریف نے اناؤنس کیے تھے، جس میں جہانگیر میں ایک یونیورسٹی کا بھی اناؤنس کیا تھا، اور سڑکیں تھیں جہانیہ سے پل 14 سے ٹھٹھا روڈ تھی، 47 کروڑ روپے اس کا تھا، کچھ اور بھی منصوبے تھے، 8-10 سڑکیں تھیں جو جسٹس نثار صاحب نے 6 ماہ پہلے وہ جو اسٹے دے دی، اسٹے ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک نہ ہمارے جو وہ فنڈ تھے وہ ریلیز ہوئے، اور نہ اس کے بعد ہمیں کوئی تو فنڈ حلقے کی عوام کی ڈیمانڈ آپ سنی ہوئی کہ آپ پارٹی چینج کر لیں؟ الحمدللہ نہیں، وہ کہتے ہیں خدا کا نام ہے اسی پہ رہنا آپ ہم اچھا مزے کی بات یہ جب ہم الیکشن جیتے، عمران خان نے گورنمنٹ بنائی، تو ہم نے سوچا یار یہ جو اتنے دعوے کرتا تھا کہ اب ملک میں کچھ نہ کچھ تو چینج آئے گا، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ چینج آئے گا، میں دل میں تھا نا، میں کہہ رہا تھا یار چلیں اچھا ہے، لوگوں نے اسے بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں تو ازما لیا، ان کو بھی دیکھنا، ہاں ہمیں تو دیکھ، لیکن الحمدللہ وہ اس سے بس پوزیشن میں پاکستان کو لے گیا۔ الحمدللہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، میں الحمدللہ ہی کہوں گا جی، جو اس سے توقعات تھیں، جو ہماری نوجوان نسل کو توقعات تھیں، میرا بیٹا کہتا تھا پاپا اگر آپ نہ ہوتے تو میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا۔ تو آپ کے گھر میں کیا کنڈیشن تھی جب یہ الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا؟ کیونکہ اکثر ہم نے سنا ہے کافی ایم این ایز ایم پی سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی وہ پی ٹی آئی کی نعرے لگا رہے ہیں۔ بالکل، میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے کہتا تھا پاپا اگر آپ نہ ہوتے میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا، آپ کو تو مجبوری کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے۔ اب وہ کہتے ہیں پاپا ہم واقعی غلطی پہ تھے۔ میں ایک انہیں مثال دیتا ہوں، ایک ہے ڈاکٹر اور ایک ہے پروفیسر، یہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر وہ ہے، نون والے پروفیسر ہیں، یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر غلطیاں بھی کرتا ہے، چیف آر بھی غلط کر سکتا ہے، وہ پروفیسر ہیں، وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ دوائی دیں گے، وہ ایکوریٹ ہے، ایکوریٹ ہے۔ آپ میں نے اگلے دن ایک دوست سے ایم پی اے سے کہا، میں نے کہا یار یہ ڈالر، تو اس نے کہا آپ لوگوں نے مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا، تو میں نے کہا اسی کا نام تو گورنمنٹ ہے، آپ بھی روک لیں، اسی کا نام گورنمنٹ ہے نا، لوگوں کو مہنگائی سے بچائیں۔ اس وقت اگر اس نے ڈالر 100 روپے 108 روپے 5 روپے پہ روکا ہوا تھا تو مہنگائی بھی نہیں تھی، اس نے اوپن کر دیا۔ یہاں ایک بات ہے، یہاں یہ کہے کہ مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا، یہ تو مان لیں کہ یہ چیز مان لیں ہاں جی ہم سے نہیں سنبھال نہیں سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، دوسرا ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اربوں روپے جو ہے نا وہ ہم پہ قرضہ بلا وجہ بڑھے جا رہے ہیں، قرضے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس حوالے سے ہم روزانہ شہریوں کی بھی اس حوالے سے گفتگو سنتے ہیں کہ وہ مہنگائی سے کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ عبداللہ خان صاحب، تاجروں کا ایک گلہ نظر آ رہا ہے، تاجر یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ہم پہ اضافی ٹیکسز لگا دیے ہیں، پہلی حکومت نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، اب ایکسائز نے بھی ریٹ بڑھا دی ہیں، تو انہوں نے احتجاج کی بھی کوئی کال دی ہوئے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ 2014 میں ہمارا سروے ہوا تھا پراپرٹی ٹیکس کا، اس میں جو ٹیکس کی شرح تھی وہ پہلے والے ٹیکس سے کافی زیادہ تھی، تو اس وقت تمام تاجر برادری نے احتجاج کیا، پھر نیگوشیشن ان کے ساتھ ہوئی، تو اس کے بعد اس وقت کی حکومت کے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ آہستہ آہستہ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے 10% کے حساب سے بتدریج، تو وہی 10% اضافہ ہوتا رہا ہے، وہ اضافہ ہوتے ہوتے اب 100% پہ آ گیا، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ ریمیشن جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے تقریباً 90% جو ہماری پراپرٹیز ہیں جو ٹیکس گزار ہیں ان کا وہ 10% اضافہ ہو گیا ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے، وہ ایک معاہدے کے تحت ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ البتہ جو سیلف کمرشل لوگ استعمال کر رہے ہیں دکانیں وغیرہ، ان کے اوپر ٹیکس کی شرح میں پہلے کم تھی، جو ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کرائے وغیرہ پہ اپنی کمرشل یونٹس دیے ہوئے تھے، ان میں 1 اور 5 کا فرق تھا، تو اس پہ یہ اعتراضات آ رہے تھے کہ بھئی ان کا فرق اتنا زیادہ کیوں ہے، جبکہ پراپرٹی ٹیکس میونسپل سروسز کے لیے ہے، ان کی بھی اتنا ہی کوڑے کرکٹ اٹھایا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ ایک بات تو ہے کہ ایک دکان مارکیٹ میں، مین مارکیٹ میں، ایک کسی گلی کے
کسی گلی میں مکان ہے, اس کے اندر ایک دکان کام کر رہی ہے, اب اس پہ بھی اضافی ٹیکس سیم تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں, وہ اس لوکیلٹی کا علیحدہ ریٹ ہے. ٹھیک ہے. گلی والی کا علیحدہ ہے. وہاں جی یا بی کیٹیگری, سی کیٹیگری لگی ہوئی ہے, وہاں پہ اور کیٹیگری لگی ہوئی ہے. لوکیلٹی کے حساب سے ایک ہی کیٹیگری لگی ہوگی. ٹھیک ہے. اس نئے سسٹم سے یہ ہے کہ ایک لوکیلٹی میں ایک ہی ریٹ ہے. جہاں تک ملتان ڈویژن کا تعلق ہے, ملتان ڈویژن میں ماسوائے چند ایک یونٹس کے جو ابدالی روڈ پہ ہیں ان پہ ایک کیٹیگری لگی ہوئی ہے. باقی تقریباً پورے ڈویژن میں سی, ڈی, ای, جی, ایف یہ کیٹیگریز لگی ہوئی ہیں, جو کہ آلریڈی ہمارا ملتان ڈویژن میں جو ریٹ ہے پراپرٹی ٹیکس کا کم ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پنجاب میں جاتے ہیں وہاں پہ اور میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ملتان ڈویژن میں اتنا ریٹ کیوں کم ہے اور فیصل آباد میں اتنا زیادہ ٹیکس کیوں جنریٹ ہو رہا ہے. تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے فیصل آباد میں جتنا انڈسٹریل گروتھ ہے اتنی انڈسٹریل گروتھ یہاں ملتان میں نہیں ہے. تو جو وہ اضافہ ہوا ہے وہ صرف سیلف کمرشل اور سیلف رینٹڈ میں اضافہ ہوا ہے, اور باقی جو ہے وہ معاہدے کے تحت جو 10% ریمیشن ہے وہ ختم ہوئی ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس کا سروے ہوتا ہے وہ ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے. 14 میں سروے ہوا تھا, اس وقت آپ سب تاجروں نے اس پہ معاہدے کے تحت تسلیم کر لیا کہ جی 10% اضافہ کرتے جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب 100% ہو گیا تو آپ 100% ہی ٹیکس دینا ہوگا. لیکن وہ 5 سال کے بعد جو سروے ڈیو تھا وہ 19 میں ڈیو تھا, وہ نہیں ہو سکا. اس میں ظاہر اضافہ ہونا تھا. پھر 20 میں 21 میں کورونا کے باعث نہیں ہو سکا. تو اب اس دفعہ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو ہے نا یہ نیا سروے کرائیں, جس کا اطلاق ہم ایک ساتھ 22 سے کریں گے. ٹھیک ہے. ظاہر انفلیشن ہے, لیکن جب 22 میں ہوگا اور جیسے حالات چل رہے ہیں تو پھر وہ اس میں اضافہ ہوگا تو پھر تو تاجر پریشان ہوگا. نہیں, اس میں اضافہ یوں نہیں ہوگا کہ اب ہم نے تاجروں کے ساتھ جو کنسلٹیشن کریں گے, وہاں علاقے کا سروے کر کے جو وہاں کے رینٹس ہوں گے اس کے حساب سے ہم نئے ٹیبل بنائیں گے. میں نے جیسے بتایا کہ ملتان ڈویژن میں آلریڈی ہمارے جو ٹیبل ہیں وہ لوور سائڈ پہ ہیں, یعنی کہ آپ کا جو مہینے کا 1 مہینے کا جو کرایہ ہوتا ہے سال میں وہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں جاتا ہے. اب جو ہے ملتان میں وہ تقریباً سمجھیں گے 15 دن کا کرایہ آپ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ ایکسائز کے دیگر اداروں میں کیا ورکنگ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم حاجی عطا الرحمان سے ان کی لائف کے حوالے سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے پراپرٹی برانچ کے حوالے سے جانا کہ کس طرح سے ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور یقیناً اس سے جو تاجر ہیں اس کے علاوہ جو عام شہری ہیں وہ متاثر ہوں گے. اس میں حکومت کو دونوں فریقوں کو اعتماد میں لینا ہوگا, تبھی جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے. ہم مزید اس حاجی عطا الرحمان صاحب سے بات کریں گے کہ ان کی لائف کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ سیاست میں تو ہیں, اپنی جو پرسنل لائف ہے وہ کس طرح سے ٹائم نکالتے ہیں. حاجی عطا الرحمان صاحب, سیاستدان ہر وقت مصروف رہتا ہے, عید کے دن ہو تو اپنے ورکرز کو ملنا ہے, کوئی ویسے علاقے میں کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے تو لازمی جانا ہے, تو اپنے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں آپ؟ نہیں سب سچی بات یہ ہے, اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. بچے ناراض ہوتے ہیں کہ پاپا آپ ہمارے لیے ٹائم نہیں نکالتے, بیگم علیحدہ ناراض ہوتی ہے آپ ہمارے لیے ٹائم نہیں نکالتے. صبح 8 بجے ہلکے میں جاتے ہیں تو رات کو کس ٹائم واپس آتے ہیں. بے شک آج کل ہمارے پاس صرف خوشی غمی ہے جس میں ہم نے شریک ہونا ہوتا ہے. لوگوں کو ترقیاتی فنڈ ہم نہیں دے سکتے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو زیادہ ٹائم جو میں بزنس کو دے رہا ہوں, اور جمعہ ہفتہ اتوار میں ہلکے میں ہوتا ہوں, سوموار منگل بدھ جمعرات یہ میں اپنے بزنس کو دے رہا ہوں. 3 دن آپ نے مختص کیے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے لیے جو خوشی غمی کے معاملات ہوتے ہیں. ایک ورکر کے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری ملتان کے دورے پہ تھے, تو وہ بھی گئے ملتان میں اپنے ورکرز کے گھروں میں گئے فاتح پڑھنے کے لیے. تو یہ کتنا لازمی ہوتا ہے, کتنا دلاسا ملتا ہے ورکر کو کہ جب اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے گھر میں آتا ہے اور اس کو دیکھیں ایک ورکر کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس کا لیڈر اس کے گھر آئے اور اس کے دکھ میں شریک ہو. اس سے ورکر کا دل بڑا ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی سیاست میں اب کامیاب ہے جو اس کی غمی میں شریک ہے. اور یہ ہماری سیاست میں لازم ملزوم ہے کہ آپ نے لازمی جانے حلقے میں, تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں سیاست میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے دنوں میں جائیں اور جا کر کے مجھے ووٹ دے دیں. کوئی اس کی وجہ تو بتانی ہوگی نا آپ کو. اگر آپ نے حلقے میں جانا ہی نہیں, لوگوں کو شامل ہی نہیں کرنا, لوگوں کی خوشیوں میں نہیں جانا, لوگوں کو ملنا ہی نہیں ہے, تو پھر ووٹ کے بھی آپ حقدار نہیں ہیں. اس کی خوشی غمی میں جانا ہی
یہ سیاست ہے. یہ سیاست ہے اور یقین ہم ساؤتھ پنجاب میں تو اس پر زیادہ ہی ہم دیکھنے کا عمل درآمد ہوتا ہے. اچھا ہم ساؤتھ پنجاب کی سیاست کی بات کریں تو کچھ لوگوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے الیکٹیبلز ہیں یہ جس پارٹی میں بھی چلے جائیں یہ ون کرتے ہیں اور ان کا پارٹی سیاست سے کم تعلق ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں پارٹی سیاست کی بجائے جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے کیا یہ بہتر ہے یا اس سے ہماری جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا لوگ نظریاتی ہوتے تھے بھئی میں مسلم لیگ نون میں ہوں, میں مسلم لیگ کاف میں ہوں, میں پیپلز پارٹی میں ہوں یا میں پی ٹی آئی میں ہوں. لوگ نظریاتی طور سے. اب جو نئی گورنمنٹ بنانے کا طریقہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ الیکٹیبل ڈھونڈتے ہیں, انہیں لے آتے ہیں. نہ ان کی کوئی پارٹی ہوتی ہے نہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے, ان کا مقصد مفادات ہوتا ہے. ہم پہ بھی پارٹی بننی جائے وہ گی چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب, ان سے کس نے پوچھا کہ بھئی آپ ہر دفعہ پارٹی بدل لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں غلط ہے, میں تو ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں, گورنمنٹ بدل لیتی ہے. ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوں تو حکومت بدل لیتی ہے, میں کیا کروں. اچھا بعض علاقوں میں عوام کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی خوشی غمی میں جاتے ہیں کام نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یار ہم حلقے کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں گلی پکی کرانی ہے, سولنگ بنوانی ہے, اب جب ہم حکومت میں نہیں ہوں گے تو ہم کیسے کام کرائیں گے لوگوں کے؟ دیکھیں حکومت میں لوٹا ہو کر جانا کوئی کامیابی نہیں ہے. جب ہم گورنمنٹ میں تھے بڑے بھائی ایم این اے تھے, تیسری دفعہ الحمدللہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں, تو ہزاروں بجلیاں انہوں نے لگائیں, وفاق کا محکمہ تھا, اور بے شمار گاؤں میں انہوں نے سوئی گیس دی. لوگ آج بھی ہمیں یاد کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں جیت کے آپ لوگوں نے کام بھی کیا. جب ہم گورنمنٹ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں, بس آپ کھڑے رہیں, اس نے تو دیکھنا کہ اس کی ٹکٹیں نہیں لینی کسی نے. آپ کا ارادہ نہیں ہے آنے والے دنوں مسلم لیگ نہیں, ہم مسلم لیگ میں کھڑے ہیں. جب یہ مشکل وقت گزار لیا, جب پی ٹی آئی کی ہوا تھی اس وقت ہم پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوئے, اور اس کے مد مقابل ہوا کے رخ کے مقابل ہم نے الیکشن لڑا اور اللہ نے ہمیں عزت دی. مسلم لیگ نون میں بھی دو گروپ آج کل چل رہے ہیں, ایک مریم نواز گروپ, ایک شہباز شریف گروپ. یہ ساری سیاسی باتیں ہیں. نہ شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہے نہ حمزہ صاحب کی. جو ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے کہنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے. تو مصلحت کی سیاست تو ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی نہیں. سیاست تو ہے ہی ڈائلاگ کا کام, ڈائلاگ ہوتے رہیں تو بہتری آ سکتی ہے. سیاست میں ڈائلاگ ہوتے رہیں تو بہتری آ سکتی ہے. ہم مزید اس سوال سے بات کریں گے. عبداللہ خان صاحب, موٹر برانچ کی بات کریں, ملتان کی بات کریں تو ایک جو ایشو آیا تھا وہ سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹس کا آ رہا تھا کہ نمبر پلیٹس لوگوں کو نہیں مل رہی تھی. 2013 سے وہ سلسلہ شروع ہوا, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ ہو گئی. تو یہ جو سلسلہ ہے اب کوئی آنا شروع ہوئی ہے یا ابھی بھی وہی سلسلہ ہے؟ جی بالکل, آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یونیورسل سیریز کا آغاز ہو چکا ہے پورے پنجاب میں. جو ہے ہم نے ایک یونیورسل رجسٹریشن نظام کو انٹروڈیوس کیا ہے. اس میں جو ہے نمبر پلیٹ یونیورسل سیریز کی وہ بالکل آ رہی ہیں, جو پہلے والی ہیں, ان کے کارڈ بھی آ رہے ہیں. جو پہلے کا بیک لاگ تھا جو 18 سے شروع ہوا تھا, جو کہ ان باکس جو کنٹریکٹر تھے ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا, پھر ہم نے این آر ٹی سی کو اب کانٹریکٹ دے دیا ہے, انہوں نے نمبر پلیٹیں پرنٹ کرنا شروع کر دی ہے. ہمارے پاس اس وقت تمام سمارٹ کارڈ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب لوگوں کو میسج کر رہے ہیں کہ آ کے اپنے کارڈز لے جائیں, اور ٹی سی ایس وغیرہ کے ذریعے ہم ڈیلیور کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام ہمارے پاس نمبر پلیٹیں آ چکی ہیں. تمام جتنی بھی پینڈنگ میں تھی نہیں, اس میں جو ہے وہ گاڑیوں کی سب آ چکی ہے. ٹھیک ہے, جو 4 ویلرس تھی وہ سب آ گئی ہے, اور اس میں جو موٹر سائیکل ہے ان کی 30,000 کے قریب نمبر پلیٹیں. شہریوں نے جتنے جرمانے بھگتے ہیں نا وہ جو ہے ٹریفک حکام کے, کیونکہ ان کو کارڈ ٹائم پہ نہیں ملا, ان کو نمبر پلیٹ ٹائم پہ نہیں ملی. ٹریفک حکام کہتے ہیں کہ آپ کا یہ آپ کا فینسی نمبر پلیٹ ہے یا آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے تو جرمانہ اور چلان پکا. تو یہ کافی پرابلم رہی ہے شہریوں کو. جی اب بالکل وہ پرابلم ختم ہو چکی ہے. فینسی نمبر پلیٹ پہ بالکل وہ چلان کرتے ہیں, لیکن عام نمبر پلیٹ پہ وہ چلان نہیں کرتے. آپ ملے گی نا تب. جی سی ٹی او صاحب سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم عام نمبر پلیٹ پہ نہیں کرتے جس پہ لوگوں نے ایڈیشنل لکھا ہوتا ہے کہ جی ایم این اے, ایم پی اے, یا کوئی اپنی کاسٹ لکھی ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی سلوگن لکھا ہوتا ہے, اس کو ہم چیک کرتے ہیں, باقی کوئی نہیں چیک کرتے. لیکن اب وہ نمبر پلیٹ والا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو چکا ہے. ہم نے تقریباً کل 30,000 لوگوں کو ٹیکسٹ میسیجز کیا ہے کہ اپنی نمبر پلیٹیں آ کے ہمارے دفتر سے لے جائیں. اس وقت کتنی نمبر پلیٹس پہنچ چکی ہیں آپ کے آفس میں؟ تقریباً اس وقت ہمارے پاس 50,000 نمبر پلیٹ ہمارے آفس میں موجود ہیں. جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2019 سے جو پینڈنگ ہے 2018 سے 2018 سے 2018 سے لے کر 2021 تک جو
لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کے لیے اب وہ اپلائی آ سکتے ہیں ہمارے دفتر میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم 1 اکتوبر سے پوسٹ آفس کو بھی کانٹریکٹ دے رہے ہیں. پہلے ہمارا TCS کے ساتھ کانٹریکٹ چل رہا تھا, اب پوسٹ آفس کو بھی اس کام میں انوالو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دہلیز تک نمبر پلیٹیں اور اسمارٹ کارڈ پہنچائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے جو دفاتر ہیں مختلف تحصیل سطح پہ ان میں بھی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے ان تک بھی. وہاں پہ اگر کوئی ڈیمانڈ آتی ہے نمبر پلیٹ کی یا اسمارٹ کارڈ کی, ہم وہاں اسی آفس میں وہاں پہنچائیں گے, وہاں سے بھی وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آفس کے باہر جو سلسلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں, اتنی تعداد میں موجود ہوتے ہیں کہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کے انسپیکٹر یا آپ کے جو اندر بیٹھے ہیں لوگ ان تک جانے سے پہلے اس کو مل کے جاؤں, وہ مجھے اپروچ کرائے گا. یہ جو رجحان ہے کب ختم ہوگا؟ کیونکہ یہ ایکسائز میں تو کافی زیادہ نظر آتا ہے. لٹریسی کا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ جو لٹریسی کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہے, کوئی فارم فل کرنا ہے یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی مدد لینی ہے, اس لیے وہ لوگ ان کا سہارا لیتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ IT کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ گھر بیٹھے اپنا ہماری ویب سائٹ سے پراپرٹی ٹیکس کا چلان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپنا گوگل ایپ سے یا ایپل اسٹور سے ای پے کے ذریعے اپنا ٹوکن ٹیکس اور گاڑی کا اور باقی پروفیشنل ٹیکس ہے, دیگر ٹیکسز ہیں, وہ ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں دفتر آنے کی ضرورت ہی کم ہو چکی ہے. البتہ اب ہم نے جیسے کسی کو ای پے کے ذریعے اپنا چلان پے کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے دفتر کے اندر ٹرانسفر کے حوالے سے گاڑیوں کے ٹرانسفر میں زیادہ پرابلم آتا ہے. اس میں وہ لوگوں سے رجسٹریشن کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں, وہاں پر وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے نظر آتے ہیں, اضافی پیسے, کہتے ہیں ہم آپ کا کام کرا دیں, آپ سکون سے چلے جائیں. جی, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے دفتر میں 21 کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے کہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آئیں, ہمارا جو سٹاف ہے ان کو اسی وقت خود فارم فل کر کے اور ان کو مکمل ہدایت دے کے اسی وقت چلان جاری کر دیتا ہے اور فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے. فینسی نمبر پلیٹ کی بات کی, ایک اور گلہ بھی ہے, لوگوں کو فینسی نمبر پلیٹ پہ جرمانے ہوتے ہیں. آپ کے دفتر کے بعد فینسی نمبر پلیٹ بنانے والوں کی بھرمار ہے, دکانیں ہیں. دفتر کے بعد تو کوئی نوٹس وغیرہ بھیجا ہے انتظامیہ بیان کو؟ تو ہم نے اتنا زیادہ سختی اس لیے نہیں کی تھی پہلے کہ ہم خود نمبر پلیٹیں نہیں مہیا کر پا رہے تھے. اب چونکہ ہم خود نمبر پلیٹیں مہیا کر پا رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی ہم کریک ڈاؤن کریں گے, اور ویسے بھی یہ قانوناً جرم ہے. اور میری بھی تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹیں نہ لگائیں, کیونکہ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے سیف سٹی کیمراز ہر جگہ لگ چکے ہیں, اور سیف سٹی کیمراز اور ہماری نمبر پلیٹس کے ساتھ مطابقت ہے, وہ میچ کرتی ہیں, وہ ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں. باقی جو نمبر پلیٹیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور اس کے اوپر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے, اس لیے اس سے احتراز کیا ہے. اچھا, ایک اور چیز یقیناً یہ بھی کافی آپ نے اہم بات بتائی, ایک جو ملازمین گلاتا ہے, آپ نے کہا کہ ہم ملتان شہر سے 2 ارب 70 کروڑ کا اب ریونیو اکٹھا کریں گے. جو دفتر کی حالت ہے, کمرے وہاں پہ اتنے سے کمرے ہیں, وہاں پر جو رش ہوتا ہے, وہاں پر جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, تو کوئی بلڈنگ کا بھی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی بلڈنگ ہی بہتر لے لی جائے؟ اس کے مقابلے میں باقی سرکاری اداروں کی بلڈنگز بہتر ہیں, لیکن ایکسائز جو کہ اربوں روپے وصول کرتا ہے اس کی بلڈنگ میں جانا ہی مشکل ہے. جی, یہ ظاہر بلڈنگ 84 میں تعمیر ہوئی تھی, اب کافی عرصہ ہو گیا ہے. اب وہ جو اس کے ساتھ روڈ ہے اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, تو متبادل جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس جو نیا بنا ہے وہاں پہ ممکن ہے کہ ہمیں وہاں جگہ مل جائے گی. اس کے علاوہ اب ہم نے دفتر میں اپنے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ بنا رہے ہیں. جس طرح ہم نے شاہ رکن عالم میں موٹر رجسٹریشن کی سہولت مہیا کر دی ہے. پہلے پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس وغیرہ وہاں سے ہوتا تھا, اب وہاں پہ آپ اپنی گاڑی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں, رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس تو کافی دور ہو جائے گا. جی, اس کے لیے ہم مختلف آپشن دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی یہ پروجیکٹ فائنل ہوتا ہے روڈ کی ایکسٹینشن کا, تو اس کے ساتھ اس سے پہلے ہمیں کوئی متبادل جگہ مل جائے گی. اس سے پہلے کوئی متبادل جگہ مل جائے گی. حاجی طاہر رحمان صاحب, جس طرح بات کر رہے تھے آپ سیاست کے حوالے سے, ایک چیز جو سیاستدان بعض ہوتے ہیں کہ کافی خوش مزاج ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ بولنے والے اور کچھ بڑے سیریس. آپ کس مزاج کے ہیں اور بچپن سے کیسا مزاج ہے آپ کا؟ کہتے ہیں کہ لسنر اچھا ہوں. اچھا, گڈ لسنر بھی کافی زیادہ مقبول ہوتے ہیں وہاں میں. بس میں گڈ لسنر ہوں, بہت زیادہ بولتا نہیں ہوں, بس یاروں دوستوں میں گپ شپ ہوتی ہے تو مناسب ہوتی ہے. تو پھر پبلک کو کس طرح قائل کرتے ہیں ووٹ دینے پہ؟ بس یہ اللہ میاں کی طرف سے انہی کی عنایت ہے, لوگ مہربانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ آج تک میں نے کبھی کھانے پینے میں کوئی شکایت نہیں کی. میری بیگم اس بات سے خوش ہے کہ میں جو بھی مجھے اس نے دیا میں نے کھا لیا. میں قناعت پسند ہوں. وہ فرمائش نہیں کرتے کبھی آپ نے بھابھی سے فرمائش کی کہ میں نے یہ کھانا؟ مجھے نہیں یاد, لیکن کبھی کوئی بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو, لیکن میں اسپیشلی
ایسے مجھے دال بہت پسند ہے، قیمہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. گھر کا بنا ہوا یا باہر؟ گھر کا بنا ہوا. ہم بریک پہ جائیں گے، مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایکسائز کے حوالے سے، ہم نے بات کی تفصیلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جس طرح ممبر پنجاب اسمبلی حاجی عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں. ہم مزید بھی ان سے بات کریں گے کہ وہ اپنی لائف میں، جو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل ورکر ہیں اور لوگوں کے جو آنکھوں کے آپریشن ہیں اپنے علاقے میں کافی بڑی تعداد میں انہوں نے لوگوں کی اس حوالے سے کافی ہیلپ کی. حاجی عطاء الرحمان صاحب، یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ جو لوگ آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں ان کا سہارا بننا جائے، ان کو روشنی دی جائے، تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ جب میں نے میٹرک کیا تو میرا ایک کزن تھا، وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا. وہ اصل میں سوشل ورکر تھا. اسے بہت شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو ایک دن بیٹھے تھے تو ہم نے کہا یار کوئی خدمت کریں. ہم نے آئی کیمپ لگایا اور 1 ہفتہ آئی کیمپ چلتا رہا. اس میں کوئی 3000 پیشنٹ آئے جنہوں نے چیک اپ کیا. ہم نے انہیں ادویات دی اور 200-250 کے قریب آنکھوں کے آپریشن ہوئے. تو اس کے تو کافی بجٹ بھی چاہیے ہوتا ہوگا. الحمدللہ ہم کزنز آپس میں مل کے، دوست مل کے فادر سے لے لیتے، ہر کوئی اپنے والدین سے لے لیتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ دے دیتے تھے. خود بھی ویسے کاموں میں خرچ کرتے تھے. تو پھر ہم نے اگلے سال لگایا، پھر ہم نے کافی سال لگایا. پھر اس کے بعد شوگر کے کیمپ، پھر ہیپاٹائٹس کے کیمپ. میں نے 60,000 لوگوں کو ہیپاٹائٹس کے انجیکشن لگوائے. 60,000 لوگوں کو 60,000 اپنے حلقے میں، اپنی این جی او کے تھرو، PHDF پاکستان ہوم اینڈ ڈیولپمنٹ فیڈریشن کے تھرو ہم نے. اچھا، لوگوں کی ہیلپ کرنے کے بعد کیسا خیال آتا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے؟ عموماً کہتے ہیں کہ یار جتنی ہیلپ کرو گے اتنا آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ڈبل. دیکھیں ایسا سکون ملتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کسی کی ہیلپ کر کے نا. کسی کو مشکل وقت میں کسی کی ہیلپ کرنا، یا ایسے ہی لوگوں کو، یہ ہیپاٹائٹس کے ہمارے علاقے میں 17% لوگوں کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو 17% لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہے. گندا پانی ہے. اس کے لیے ہم نے شہباز شریف سے پچھلی دفعہ جو صاف پانی منصوبہ تھا، ہر گاؤں میں ایک فلٹریشن پلانٹ لیا. لیکن وہ بھی بدقسمتی ہے کہ وہ اسی نظر ہو گیا. اس کے بعد وہ جو ایک صاف پانی صوبہ شروع ہوا، وہ جہاں بھی 120 فلٹر پلانٹ گئے تھے جو اب کھنڈرات بن گئے ہیں. یہ اس گورنمنٹ کی نالائکی ہے نا. اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا اس منصوبے کو کامیاب کرتے، اسے آگے چلاتے. لڑائی ان سے ہوگی، لیکن جو محلے میں جو پلانٹ لگے ہوئے کم از کم اس کو فعال کیا جائے. فعال تو کیا جائے. یہاں میں سمجھتا ہوں وہ لوگ نالائق ہوں گے جنہیں پلانٹ، جس کی علاقے میں پلانٹ لگا، اس کا کونسلر یا جو اس کے عہدیدار ہوں گے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی نا، تو اس کمیٹی کو رن کرنا چاہیے تھا. بالکل. تو ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ لگ ہی نہیں سکے نا. ٹھیک ہے. تو ہیپاٹائٹس میرے علاقے میں بہت زیادہ ہے. میں اس کے لیے بے شمار دفعہ آواز اٹھا چکا. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ 40 سکول ایسے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے اپ گریڈ کیے، ان کی بلڈنگز بن چکی ہیں اور اب پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں اور اس میں کلاسوں کا اجرا نہیں کر رہے. کلاسوں میں اجرا نہیں کیا گیا ابھی تک، نہیں کیا. اسٹل دس ٹائم 40 سکول ہیں جہانیہ میں اور ہمارے دوسرے حلقے میں، میں نے صاحب کے پورے حلقے میں 40 سکول ہیں. بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں ان کی لگی ہوئی ہے. ریزن سے یار یہ کیا ہے؟ ابھی تک وزیر اعظم خود آ کے لگا لے، وزیر اعظم خود لگا لے. ہمیں کیا، ہمیں تو اسکولوں سے غرض ہے. اسکول چلائیں، بچے کتنی دور دور سفر کر کے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والی نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. میں سیکرٹری سے بھی ملا ہوں، میں نے اسمبلی میں بھی یہ کوشچن کیا ہے، کوئی اس بات کو سننے والا نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جہانیہ میں، ملتان وہاڑی روڈ پہ. ہاں، ایک روڈ کا 4 اس میں ایک میاں بیوی اور 2 اس کے بچے اور ایک بیٹی اس کی، وہ شدید نشتے میں ایڈمٹ ہے. 4 موقع پہ ڈیتھ ہوگی. سڑک اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ آپ اس میں سفر ہی نہیں کر سکتے. مجھے ڈیلی ملتان سے جہانیہ جانا پڑتا ہے تو میری کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں نا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. وزیر اعظم 3 دفعہ اناؤنس کر گیا، وزیر خارجہ کا حلقہ ہے وہ، تو اس پہ ابھی عمل درآمد نہیں کیا. ابھی کہا جا رہا تھا کہ ابھی اس بجٹ میں شاید اس پر عمل درآمد ہو. ابھی تک تو نہیں ہے. یعنی یہ وزیر خارجہ، چلے یار آپ سڑک نہیں بنانا چاہتے نہ اپنے، اس کی ریپیئرنگ تو کر دیں. ہاں، پیچ ورک تو کر دیں تاکہ لوگوں کو حادثات سے بچ سکیں.
گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ یقیناً یہ مسائل ہیں۔ ایک جو چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سیاستدان کا سوشل ورکر ہونا کتنا لازمی ہے؟ 100% لازمی ہے۔ اگر وہ نیت سے، صرف حکمرانی کی نیت سے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو لوگ خدمت کی نیت سے الیکشن لڑتے ہیں ان کے لیے 100% سوشل ہر ورکر ہونا۔ سیاستدان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں، تو اسے کرنی چاہیے، جو دعویٰ کرے اسے کرنی بھی چاہیے۔ دیکھیں اب وہ زمانہ چلا گیا جب ہم ایک گاؤں میں جاتے تھے اور نمبردار سے ملے یا کسی چودھری سے ملے، اس نے کہا جی آپ کا پورا علاقہ آپ کا ہے۔ اب تو ایک غریب آدمی بھی جو ہے نا اس کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، یہاں آپ کا اتنا اسٹرانگ آدمی وہاں پہ ہو۔ ہر آدمی کہتے ہیں میں چودھری ہوں، میں اس چودھری سے کیا لینا ہے؟ ہم نے آپ سیاست میں آ کے اپنے چودھری جو تھے نا، نام نہاد چودھری جو کہتے تھے اب میرا گاؤں ہے تو ختم کر دیا۔ اب ڈائریکٹ وہ کھڑا ہوتا ہے تو ہرتا ہے۔ اچھا، ہر گھر سے ووٹ مانگنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ انتہائی مشکل ہے۔ ان کا ووٹ تو امانت ہے، اب لوگ پتہ چل گیا کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ اب اویئرنیس ہے، ہاں اب اویئرنیس ہے۔ اب ہم ہلکے میں جاتے ہیں نا تو لوگ بتاتے ہیں کہ یار ہم نے غلطی کی ہے، ہم بھگت رہے ہیں۔ مہنگائی کو دیکھ کے پھر آپ کی طرف آتے ہوں گے کہ دیکھیں جو آدمی دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے نا وہ 2 ٹائم کھاتا ہے۔ جس کی 50,000 سیلری ہے وہ گھر نہیں چلا سکتا، اور جس کی 15 سے 20,000 سیلری ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا؟ یہ گورنمنٹ خود کرپشن کا موقع دے رہی ہے۔ یقیناً مشکل حالات ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایکسائز کے والے سے، ایک بایو میٹرک منصوبہ شروع کرنے جا رہی تھی حکومت، کئی بار اعلان بھی ہوا، پھر ڈیلے ہو گیا، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ کب سے بایو میٹرک شروع ہونے جا رہا ہے؟ اور ایک اور بات، جن کے پاس اوپن لیٹر پہ گاڑیاں موجود ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں اس وقت؟ جی، جو موٹر وہیکل آرڈیننس ہے اس میں پرووائڈڈ ہے کہ 30 دن کے اندر گاڑی لیں اور اپنے نام کروائیں، اور گاڑی کا پراپر ایڈریس ہمارے پاس رجسٹر کروائیں کہ آپ کی گاڑی کہاں پہ گراج ہوتی ہے۔ اس سے کئی طرح کی قباحتوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم نے گاڑیاں بیچ دی، پھر بھی ہمیں چلان ہمارے گھر پہ موصول ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ گاڑی اپنے نام رجسٹر کروائیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جہاں ہم نے روڈ چیکنگ میں توجہ دی ہے اور روڈ چیکنگ کے ذریعے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کرائی ہے یا نہیں کروائی، یا ان رجسٹر گاڑیاں جعلی نمبر پلیٹوں پہ لے کے گھوم پھر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم نے پورے ڈویژن میں خصوصی مہم چلائی ہوئی ہے، اور ہفتے میں 2 دن ہم ہولڈ اپ کرواتے ہیں۔ تو اس چیز کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے اب ایک اور اسٹیپ لیا ہے، جس طرح اسلام آباد وغیرہ میں گاڑی بیچنے اور خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نام منتقل کرنے کے لیے کہ آپ اپنا انگوٹھے کا نشان ثابت کریں گے، تو یہ نظام ہم پنجاب میں متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں اب تو گاڑیاں 50 بندوں سے گھوم کے آ چکی ہیں، کبھی اس کے پاس وہ اب تو جس کے نام تھی وہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے ٹرانسفر، تو یہ تو کافی اوپن لیٹر پہ ساری گھوم رہی ہیں۔ جی، اوپن لیٹر والوں کے پاس اس وقت موقع ہے کہ 1-2 ماہ کے اندر گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کروا لے، کیونکہ جب میٹرک آئے گا تو پھر تو ہم کہیں گے جو اوریجنل اونر اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ اپنا انگوٹھے کا نشان ثابت کرے، پھر ہم آپ کے نام گاڑی ٹرانسفر کریں گے۔ لیکن یہ جو گیپ ہم نے دیا ہوا ہے، یہ پیریڈ اس لیے لوگوں کو دیا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ وہ نظام آنے سے پہلے آپ 2 ماہ کے اندر 1 ماہ کے اندر گاڑی اپنے نام کروا لیں، کیونکہ اس کے بعد ہم یہ نظام لا رہے ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کابینہ سے منظوری ہو چکی ہے، اس کے لیے نادرا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سہولت ہم اس وقت متعارف کرائیں جب ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ پورے پاکستان میں اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو، نادرا کے مشینیں وغیرہ دستیاب ہوں، تاکہ کسی کو ٹرانسفر کرانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اچھا، ایک اور ہم جاننا چاہیں گے آپ سے، یہ تو موٹر برانچ کے حالات ہو گئے، نارکوٹکس کنٹرول برانچ کہا یہ جاتا ہے کہ صرف نام کا آپ کو عہدہ ملا ہوا ہے، ورکنگ نہیں ہوتی یا ورکنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے نارکوٹکس کنٹرول برانچ کی، واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو نارکوٹکس کا شعبہ ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو گیا تھا، یہ اس کے بعد پھر اس پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، جو اینٹی نارکوٹکس ایکٹ ہے اس پہ اسمبلی میں کام ہو رہا ہے کہ وہ 2021 میں پنجاب اینٹی نارکوٹکس ایکٹ نافذ ہو جائے۔ جب آپ کے پاس قانونی اختیارات ہوں گے تبھی آپ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا پروپوزڈ پلان ہے کہ ایک علیحدہ ہمارا ڈائریکٹر جنرل نارکوٹکس آ گیا ہے، وہ اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ملتان میں ایک نارکوٹکس پولیس اسٹیشن بھی ہم سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ کب تک امید ہے؟ کوئی فنڈ اس کے لیے آئے ہیں یا ابھی
صرف پلاننگ ہے؟ اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن سب سے پہلے جو اس میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ لیجسلیشن کی ہے کہ وہ ایکٹ منظور ہوگا، اس کے بعد پھر یہ جو ہے ہم انفراسٹرکچر ریز کریں گے. ایکٹ یا قانونی اختیار کے بغیر ہم کچھ نہیں. اچھا، ایک اور چیز، جو پرمٹ ہولڈر ہیں کافی بڑی تعداد ملتان میں ہے ان کا چیک اینڈ بیلنس کرنا کتنا لازمی ہے، ان کو مانیٹر کرنا کتنا لازمی ہے؟ کتنے پرمٹ ہولڈر ہیں اور ان کی مانیٹرنگ کیسے کی جا رہی ہے؟ جی، ملتان میں تقریباً 1500 کے قریب ہیں. یہ پورے ساؤتھ پنجاب کو ہم کیٹر کرتے ہیں. یہاں رمادہ ہوٹل میں ہمارا ایک آؤٹ لیٹ ہے جہاں پہ نان مسلم جو ہے وہ اپنا لیکر وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں. تو ان کی ہم پراپر مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور وہ پرمٹ ہولڈر جو ہے وہ لاہور سے بھی اپنا پرچیز کر سکتے ہیں یا ملتان سے بھی پرچیز کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے کنسرنڈ آفیسر ہیں وہ ہر وقت وہاں آؤٹ لیٹ پہ موجود ہوتے ہیں. یہ جو میڈیسن کمپنیز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے مختلف لیکوڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کتنی پالیسی ہے، کس حد تک ان کو دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے؟ ہاں جی، الکوہل جو ہے وہ بہت سارے ایز اے سالوینٹ یوز ہوتا ہے، اور میڈیسن کمپنیز بھی استعمال کرتی ہیں. ہینڈ سینیٹائزر بنانے والے وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم ان کو جاری کرتے ہیں، لیکن ان کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں کہ ان کی جو کنزمپشن ہے اس کے حساب سے انہیں ہم کوانٹٹی دیں، اور وہ باقاعدہ اس کا ریکارڈ مرتب کرتے ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی قانونی اصطلاحات کی اس نارکوٹکس میں. یہ جو آج کل نئے زیادہ ڈرگز آ گئی ہیں جو نوجوان زیادہ یوز کر رہے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں، آئس آ گیا، اس کے علاوہ کئی ایسی ڈرگز ہیں جن پر سزائیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی ان کی زیادہ جس طرح سے وہ انسان کو متاثر کرتی ہیں جو جس طرح باقی ڈرگز ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی نئے قانون میں کوئی شکیں شامل کی جا رہی ہیں کہ اس پر سخت سزائیں ہوں؟ جی، یقیناً اس میں جو پروہیبیشن ایکٹ ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ بھی اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نئے سے نئی آئس آ گئی، باقی مصنوعات آ گئی ہیں، تو اس کے لیے ہماری جو لیجسلیشن ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں بھی ترمیم کی ضرورت ہے. جو تعلیمی اداروں سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آج کل زیادہ تعلیمی اداروں سے جو شکایت آ رہی ہیں؟ جی، ہماری ایک ضلع کی سطح پہ ڈسٹرکٹ نارکوٹکس کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس میں تعلیمی اداروں کے تمام ممبران ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کی طرف سے، کالجز کی طرف سے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن جاری ہے. ہم ہر سال منشیات ڈے مناتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سیمینار بھی کرتے ہیں. مزید ورکنگ کی ضرورت ہوگی. حاجی طاہر رحمان صاحب، لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیاست کریں. سیاست ایک خدمت ہے، اسے دل سے کریں تو اللہ میاں آپ کو کامیابی دے گا. سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عبداللہ خان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا، سیاست کے حوالے سے یقیناً سیاستدانوں پر تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، جو وعدے یاد بھی دلائے جاتے ہیں. لیکن ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ جمہوریت میں جتنا زیادہ جو لوگوں اپنا رد عمل کا اظہار سیاستدانوں پہ کرتے ہیں کسی اور پر نہیں کر سکتے. یقیناً سیاست اگر عبادت سمجھ کر کی جائے، خدمت سمجھ کر کی جائے، تو اس سے بہتر کوئی پروفیشن یا بہتر کوئی جذبہ نہیں ہو سکتا. ہم ایک بریک پہ جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہم ان سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے. ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے، ہم نے معیشت کے حوالے سے بات کی اور ایکسائز کے حوالے سے جو ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا اس پر بات کی. اور آج کل جو سب سے ایک اہم چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں معیشت کے حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے. اور ایک اور چیز تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نوجوان، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری آبادی کا 60% سے زائد ہماری آبادی کا نوجوان طبقہ ہے، تو نوجوانوں کی صحیح طرح اگر ان کو رہنمائی نہ ملے تو یقیناً جو ہماری اسکلفل اگر نوجوان نہیں ہوں گے تو مسائل کا سامنا کرنا ہوگا. آج ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کتنی لازمی ہے، سلیکشن آف کیریئر کتنا لازمی ہے، کس طرح سے اپنے کیریئر کا انتخاب کریں. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں والدین کا، اس کے علاوہ ایک معاشرے کا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ایک سے دو پروفیشن ایسے ہیں جن کے بارے میں ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا تو ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، لیکن اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹس میں جانے کے لیے والدین ہلکے سے راضی نظر نہیں آتے. اس رویے پر بھی ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین آف کامرس، لا اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن، پروفیسر ڈاکٹر
شوکت ملک صاحب. پروفیسر ڈاکٹر شوکت ملک صاحب آپ کو خوش آمدید. ہم آپ سے اس حوالے سے تفصیلی جانیں گے کہ آج کل جو رسپانس آ رہا ہے, جو سلیکشن آف جو ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ ہے کتنا لازمی ہے, اس پہ ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیویٹیز رہے ہیں اور اس کے ساتھ سماجی کاموں میں کافی سرگرم نظر آتے ہیں ایڈوکیٹ شفیق جویا. ایڈوکیٹ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ سوشل سماجی کام کتنا لازمی ہے اور سماجی کام کرنے کے بعد جو ایک انسان کے چہرے پر, انسان کی لائف میں جو ایک تبدیلی آتی ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم جائیں گے پروفیسر ڈاکٹر شوکت ملک صاحب کے پاس. ان سے ذرا جانتے ہیں. سر بتائیے گا, یہ جو آج کل سلسلہ کئی عرصے سے ہم نے بھی اپنی تعلیم کا آغاز کیا, جب میں نے کہا کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے تو میرے والدین نے کہا کہ میڈیا میں کیا کرو گے. موسٹلی والدین کا ہی رد عمل ہوتا ہے کہ جو سلیکشن ہے ڈپارٹمنٹ کی اور اس کے علاوہ جو اپنی کیریئر کی, وہ کافی مشکل ہوتی ہے. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, ہزاروں اسٹوڈنٹ آپ کے, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے. دوسرا پھر یہ ہے جو آپ نے جیسے ٹاپک شروع کیا ہے, چوائس آف دا کیریئر, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بھی جب تعلیم شروع کی تو والدین کا جو ہے کافی انفلوئنس ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ ہے کہ گھر میں جو پہلا آپ کو سبق دیتا ہے وہ آپ کے والدین ہی ہوتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی غلط چیزوں کو صحیح چیزوں کو وہی بتاتے ہیں. جیسے ایک بندہ پھر اسٹیج پہ آتا ہے, پرٹیکولرلی جب میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انٹرمیڈیٹ کرتا ہے, پھر ایک بڑا چوائس ہوتا ہے اس کا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ ابھی خود کہہ رہے تھے کہ پیرنٹس کے پاس دو چوائس, یا عموماً معاشرے میں جیسے ہے کہ میڈیکل میں جانا ہے, یا ہر ماں باپ جو ہے, میرے بھی والدین چاہتے تھے کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر تو میں بن گیا لیکن MBBS نہیں, میں نے PhD کر کے ان کا خواب پورا کیا. تو یہ ایک نو ڈاؤٹ یہ پہلے بھی ایسے تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے. پہلی چوائس اسٹوڈنٹس کی یا ڈاکٹر بننا ہے یا پھر انجینئر بننا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا باقی پروفیشنز آتے ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا باہر کی دنیا میں جیسے آپ دیکھیں نا, تو وہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ آفیسز ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی کے. آپ ادھر جاتے ہیں, وہ آپ سے بچے کا انٹرویو لیتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس پروفیشن کے لیے جو ہے نا سوٹیبل ہے, تو آپ اس کے لیے جو ہے نا زیادہ اچھے رہو گے, اور اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ لے کے چلو. تو وہ عموماً وہاں پہ ایک گائیڈ لائن سی بنی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے عموماً وہ بھیڑ چال سی ہے کہ میں نے دیکھا میرے فیملی میں یا میرے ارد گرد ہمسایوں میں وہ بن گیا ڈاکٹر انجینئر, تو سارے اس کے پیچھے لگ پڑے. تو یہ میرا خیال میں یہ یونیورسٹیز جو ہے نا, وہاں پہ کچھ کیریئر کاؤنسلنگ آفس ہونے چاہیے جو اسٹوڈنٹس ہیں. یہ نہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن, بلکہ یہ ایک کچھ عرصہ پہلے سے ہی ہوں, مطلب ہے کہ یہ بنے ہوئے ہوں. ایون بچہ اگر میٹرک میں پڑھ رہا ہے, وہ جا کے سائنس رکھنی ہے, آرٹس رکھنی ہے, وہ یونیورسٹیز میں جائے, ان سے ڈسکشن کرے, اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ پھر ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنائے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے, وہ مائنڈ سیٹ پھر بنا کے اس طریقے سے جو ہے نا وہ پھر اپنی آگے فیوچر کی سٹڈیز لے کے چلے گا. سر دو چیزیں آتی ہیں, ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی مرضی کا پروفیشن اختیار کیا, اس میں وہ ہوتا ہے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں ہمیں مارکیٹ میں اس کا سکوپ نہیں ملا. یہ سکوپ کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. پاکستانی مارکیٹ میں آپ دیکھیں تو انجینئرز, ہزاروں انجینئرز اس وقت بے روزگار پھر ہیں. ان کو اپنا پروفیشن جو ہے نا اس میں ان کو جاب نہیں مل رہا, اگر مل رہا ہے تو بڑی لو سیلری ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کا رول پھر آتا ہے. یہ ہماری سپلائی ڈیمانڈ سچویشن جو کنٹرول کرنی ہے, اس میں گورنمنٹ سب سے بڑے امپلائر ہوتا ہے. سب سے بڑی امپلائمنٹ پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی ہے. نمبر 2 پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. اچھا, اب گورنمنٹ جو ہے, اب یہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں اب آپ اگر دیکھیں تو پچھلے کوئی 5 نہیں بلکہ 10 سال میں کوئی بہت بڑی انڈسٹریز زیادہ نہیں لگی. وہی انڈسٹریز ہیں جو کہ چل رہی ہیں, اتنے شکر ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں. جابز کم ہے, سپلائی زیادہ ہے. ادھر ایجوکیشن ہم بڑھائی جا رہے ہیں. پہلے ملتان میں ہی دیکھ لیں, بہت دن ذکر یونیورسٹی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی تھی, یہ اکٹھے بنی تھی یونیورسٹیز. انجینئرنگ شروع ہوا, پھر وہاں پہ بھی انجینئرنگ شروع ہوا.
آپ ملتان میں ہی دیکھیں کہ کئی انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سائٹ پہ انہوں نے انجینئرنگ شروع کیا ہوا، ڈپارٹمنٹ شروع کیا ہوا ہے، نیڈ ہے نہیں ہے، انجینئرنگ کونسل سے وہ اپنا ایکریڈیشن لیتے ہیں، کسی یونیورسٹی سے ان کا مطلب ایفیلیشن لیتے ہیں اور انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں. ان کا وہ معیار نہیں ہے، انجینئر پروڈیوس کر رہے ہیں. بالکل. اب جب وہ امپلائر کے پاس جاتا ہے جاب کے لیے انجینئر، تو وہاں پہ اسکل تو ہوتے نہیں اس کے پاس، ایجوکیشن ہوتی ہے لیکن وہاں بھی ایجوکیشن ہوتی ہے. اب ایک بچہ جو اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آیا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو آج کے دور میں 50,000 سے کم پہ نہیں شروع کروں گا. وہ بیچارے 20,000 روپے پہ بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ 20,000 روپے میں مجھے یہی انجینئر میکینیکل مل رہا ہے تو میں 50,000 روپے کیوں بھروں؟ تو ایک تو یہ سچویشن ہے، لو پیڈ ہے. دوسرا جابز ہیں بھی نہیں. سر آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی، ایف آئی اے میں بھی حالیہ جاب آئی تو 6 سے 7 لاکھ لوگوں نے اپلائی کر دیا نوجوانوں نے. جی، اور اس میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. آپ دیکھیں سی ایس ایس میں، ایف آئی اے میں، پولیس میں، ہر سائڈ پہ یہ انجینئرز اور ڈاکٹرز جا رہے ہیں. انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا کریم جو ہوتی ہے وہ آپ کی ایزی شعبوں میں جا رہی ہے. ہر بندہ پاکستان میں اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے یہاں ایجوکیشن تعلیم جس کو کہتے ہیں نا، وہ کوئی ہنر سیکھنے کے لیے نہیں لی جاتی. یہاں پہ موٹیو اینڈ پہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے جاب کون سی ملے گی، اچھی کیسے ملے گی. یہ بڑا مشکل ہے. باقی پروفیشنز جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد آتے ہیں. آپ بچوں کو اگر کیریئر کاؤنسلنگ کرنا ہے شروع میں ہی، آپ میٹرک لیول سے ہی ان کو ذرا آپ تھوڑا سا اگر جو ہے وہ سمجھانا شروع کریں، ان کے مائنڈ میں بتائیں کہ اور بھی پروفیشنز ہیں جیسے کہ بینکنگ ہے، جیسے کہ لا کا پروفیشن بھی اب کافی اچھا ہو گیا ہے، پلس یہ دوسرے جو ہمارے بزنس ایڈمنسٹریشن سے متعلق جو شعبے ہیں اور سائنس کے شعبے ہیں ادھر بھی وہ اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں. تو ان کا مائنڈ دیکھ کے آپ کا میڈیا کا شعبہ ہے اس میں بھی بچے جا رہے ہیں اور جانا چاہیے. تو یہ اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ جو ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہیلپ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے کہ بچوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ ضرور پیدا کریں. وہ لازم. سر ایک چیز ہم جاننا چاہیں گے، اب آج بینکنگ سیکٹر کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ایک سمارٹ جاب سمجھی جاتی ہے کہ اس میں آنا اور اکثر، لیکن اب جو مارکیٹ ایڈمیشن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اب بچوں کو جابز نہیں ملتی. بی بی اے ایم بی اے کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مارکیٹ میں فری نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی میں نے بتائی ہے، سپلائی ڈیمانڈ سچویشن ہے. کم سے کم 10 انسٹیٹیوشن ملتان میں ہیں جو کہ پرائیویٹ ایم بی اے کرا رہے ہیں. کسی زمانے میں صرف باؤزنج کے یونیورسٹی ہوتی تھی اور یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس نے بھی ہمارے بعد کوئی 15 سال بعد جا کے ایم بی اے شروع کیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں ملتان میں 10 ایم بی اے پروڈیوس ہو رہے ہیں، وہاں پہ بی بی اے پروڈیوس ہو رہے ہیں. وہی سپلائی ڈیمانڈ سچویشن ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ بینکس آئے ہیں، وہ ہوئے ہیں، جابز بچوں کو ملی ہے اس کے اوپر، لیکن سپلائی ڈیمانڈ سچویشن ہے، وہی سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے وہاں پہ. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چوتھا چوائس جو بچوں کے پاس ہے، تیسرا چوائس وہ پھر یہی کامرس اور یہ بزنس ایڈمنسٹریشن اور بینکنگ کا رہ جاتا ہے. اس میں موسٹلی اب ہمارے جتنے گریجویٹس نکلتے ہیں مختلف کمپنیز میں چلے جاتے ہیں. اور مطلب کہ میں ایز اے ڈین بھی اور ایز اے ڈائریکٹر بھی میرا دیکھیں ایک تو رول ہے آپ کا ٹیچنگ کا، دوسرا ہے میری یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن کا، تیسرا میرا یہ ایک میں سمجھتا ہوں دس از آلسو مائی ریسپانسبلٹی. میں انڈسٹریز کے ساتھ باقاعدہ میں کچھ انڈسٹریز کے جیسے فاطمہ گروپ ہے، کچھ اور انڈسٹریز ہیں، میں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر ہوں. میں وہاں پہ پروموٹ کرتا رہتا ہوں. اس میں ہم تفصیلی اس پہ آپ سے بات کریں گے کہ ذکر یونیورسٹی اس وقت سے کیا ورکنگ کر رہی ہے، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہمارے کیا ورکنگ کر رہی ہے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، ایڈوکیٹ شفیق جوہر صاحب. جوہر صاحب، جس طرح آپ سوشل ورکر ہیں اور سوشل سرگرمیوں میں نظر آتے ہیں، معاشرے میں سوشل سرگرمیوں کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ کتنی سپورٹ ملتی ہے جب بے سہارا لوگوں کو کوئی سہارا فراہم کرے، ان کو جو چیزیں فراہم کریں؟ سب سے پہلے تو میں روہی چینل کا شکریہ ادا کروں گا، بلال نیازی صاحب، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے دوسری دفعہ موقع دیا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے چینل میں، آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے، کیونکہ روہی ایک پورے وسیب کی آواز ہے. اس کو پورا جنوبی پنجاب آپ کے پروگرام کو فوکس کرتا ہے، دیکھتا ہے. انہیں آپ کی مارننگ شو ڈیلی ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی دیکھتے ہیں. باقی رہ گیا آپ کا سوال. میرا نام ہے شکیل جوہر، ایڈوکیٹ. شکیل جوہر، ٹھیک ہے. اچھا، سوشل سرگرمیوں کے حوالے سے ہم جان رہے تھے آپ سے. دیکھیں، سوشل ایکٹیویٹیز آج کے دور میں سوشل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. جس طرح کے بحرانی کیفیت پاکستان میں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں جاری ہے، اور 3 سال سے گورنمنٹ تحریک انصاف کی آئی ہے،
اس 3 سالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس ٹائم مستحق افراد اتنے ہیں جن کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے۔ اس حوالے سے مختلف NGOs بھی اس پہ کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ بھی اس پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک خاندان ہے، ہم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ ہماری جتنی بھی کوشش ہوتی ہے ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم اپنے علاقے میں اپنی یونین کونسل میں مختلف فری ڈسپینسری کا انعقاد کراتے ہیں، کبھی ہم جیسے کرونا ریلیف پچھلے دنوں ہوا تھا جس کی فرسٹ لہر تھی، اس ٹائم کافی لوگ گھروں سے بھی نکلنا محال ہو گیا تھا، بہت خطرناک لہر تھی، اس میں بھی ہم نے فوکس کیا ہے، اس میں بھی ہم نے کافی لوگوں کی ہیلپ کی ہے، تقریباً 1000 لوگوں کو ہیلپ کی ہے وداؤٹ فوٹو شوٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ فوٹو شوٹ کا آج کل ٹرینڈ ہے، ہر بندہ ہی کہتا ہے جی میں کسی یہ مستحق کی تصویر بناؤں اس کو، لیکن اس پہ ہم کام نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری یونین کونسل نیل کوٹ ہے، اس میں ہم ہر منتھ میں کوئی نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ سوشل مزید بھی آپ سے جب بات کریں گے سر، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے بتایا کہ مختلف جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کا ہونا، کیونکہ مختلف اگر یونیورسٹی کوئی بھی ادارہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے، ایک تو آپ تعلیم دے رہے ہیں، ایک کوالٹی ایجوکیشن ہے، سیکنڈ ان کے فیوچر کے حوالے سے ان کو مختلف جگہ انٹرنشپس کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ بھی یونیورسٹیوں کی پرائم ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اچھی جگہ پہ پلیس بھی کرائیں، اور یہ ورلڈ وائڈ جتنی بھی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں جیسے ہارورڈ ہے، اسٹینفورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، اور ٹاپ کی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ باقاعدہ ان کے پلیسمنٹ سیلز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی یونیورسٹی کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ اداروں کے ساتھ وہ لائزن کریٹ کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ پلیس کروانے کی کوشش کریں۔ اور پاکستان میں بھی جو اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے اب آپ ٹاپ پہ لے لیں IBA کراچی ہے، میں خود وہاں کا گریجویٹ ہوں، بڑا ان کا کلوز کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ، یہ ٹاپ کا بزنس انسٹیٹیوشن ہے، انڈسٹریز کے ساتھ ٹاپ کا ان کا کانٹیکٹ ہے، لمز ہے، نسٹ ہے، اور بھی ادارے جو ہے وہ کافی کلوز لائزن رکھتے ہیں انڈسٹریز کے ساتھ۔ اس کو ہم دیکھیں نا انسٹیٹیوشنل مارکیٹنگ کہتے ہیں، برانڈنگ کہتے ہیں، کہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو برانڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے گریجویٹس اچھے ہیں۔ لیکن میں نے بھی اپنا یہاں اپنے شعبے اور اپنی فیکلٹی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میں اداروں میں جدھر میں بورڈ آف ڈائریکٹرز پر ہوں، میں نے وہاں پہ ماشاءاللہ کوشش کر کے، وہ پہلے ٹاپ کے انسٹیٹیوشنز کے اسٹوڈنٹس کو لیتے تھے، کہتے تھے بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی جی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جب ہمارے گریجویٹس کو میں نے کہا کہ آپ رکھ کے دیکھیں تو صحیح کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ ابھی جاننا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ذکیہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا ان کو بھی موقع ملتا ہے؟ جی بالکل برابر کا موقع مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب ان کو جہاں تک میری رسپانسبلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کے کرم سے، اور میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، وہ بچے ہیں ہمارے، یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے اور انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بھی ہے۔ تعلیم کے ساتھ ہم ان کو تربیت بھی دیں، تربیت کے ساتھ ہم ان کو ملازمت میں بھی ہیلپ کریں، اور ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ مختلف ادارے جو ہے وہ اب باقاعدہ یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، وہاں پہ پچھلے دنوں فاطمہ گروپ نے وہاں پہ انٹرویو کنڈکٹ کیے، اور وہاں سے انہوں نے اپنے بچے جو ہے ہمارے ہائر کیے ہیں وہاں سے، اور اسی طریقے سے اور اداروں کو بھی ہم وہاں پہ بلاتے ہیں، کچھ بینکس ہیں وہ آتے رہتے ہیں، حبیب بینک آیا ہے، عسکری بینک نے وہاں پہ انٹرویو کنڈکٹ کیے، تو اب ادارے وہیں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سر آپ تو ورک کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا گا ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کا پارٹ تھے، ہاں میں وہاں بھی بڑا رول پلے کیا میں نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں، اور آپ کے جو آئیڈیاز تھے وہ کافی زیادہ امپلیمنٹ کیا۔ جدھر بھی انسان کو ہو تو میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اس کو میں پوری کروں۔ تو آپ کی وہ خبریں آتی رہتی تھی کہ آپ نے آج فلاں آپ تجویز پیش کی، اور فلاں چیز پہ آپ نے کہا کہ یہ چیز کس طرح سے ہوگی، تو آپ اس معاملے میں تو کافی ایکٹیو ہیں۔ آپ تو انڈیویجولی رول ادا کریں، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن کی آپ بات کریں، ساؤتھ پنجاب کی اوور آل بات کر لیں ہم، تو ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹس کیا کمپیٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے لاہور، اسلام آباد، کراچی کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس اس خطے کے ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جتنے جو ڈپارٹمنٹ بھی آپ دیکھیں گے نا، اس میں سول سروس دیکھ لیں یا بینکنگ دیکھ لیں یا اور ملٹی نیشنل اسٹیٹ بینک دیکھ لیں، اب ہمارے گریجویٹس ماشاءاللہ اس پوزیشن تک بھی پہنچ چکے ہیں، کوئی کمشنر ہے، کوئی DIG ہے، کوئی IG ہے، کوئی اسٹیٹ بینک میں ڈائریکٹر ہے، کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، بینکوں کے جنرل مینیجر بنے ہوئے ہیں، اداروں کے جنرل مینیجر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اپنے جو جونیئرز ہیں نا ان کو بھی آپ لے کے ہیں ساتھ، اپنے ان کو بھی پروموٹ کرنے اپنے اداروں سے،
اور وہ کر رہے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. ای کامرس کے حوالے سے بات کریں، ای کامرس کا کیا رجحان آ رہا ہے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بات کریں، امیزون آ رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر دنیا کی مارکیٹس اوپن ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے. ای کامرس تو اب ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم آج سے 10 سال پہلے کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بٹ دس از اے فیکٹ کہ اب اس کے بغیر کوئی ہے نہیں. بڑے بڑے برانڈ جو ہے نا وہ اب اسی طرف جو ہے نا کنورٹ ہو رہے ہیں، ادھر ہی کنورٹ ہو گئے ہیں. اور خاص طور پہ یہ کرونا کی جیسے یہ صورتحال تھی، لہر آئی تھی، تو پچھلے 1.5-2 سال سے آپ کو پتہ ہے مارکیٹس بند ہوتی تھی. نیڈ تو انسان کی ختم نہیں ہوتی، میں نے کپڑا بھی پہنا ہے، روٹی بھی کھانی ہے، ہر چیز کرنی ہے. تو اس کا بہت رجحان ہوا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں بچوں کے لیے جاب بھی بڑی کریٹ ہوئی ہیں. وہ بزنس گریجویٹس، آئی ٹی گریجویٹس، انہوں نے کمپنیز جوائن کی ہیں، اپنی ویب سائٹ پورٹل بنائے ہیں، اپنا کمپنیز کی مارکیٹنگ شروع کی ہے، اینڈ یوزر کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. 2 کمپنیوں کے درمیان انہوں نے ایز اے جس کو کہتے ہیں لنک کا رول پلے کیا ہے، میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے، اور ان کی پروڈکٹس لیں، آگے مارکیٹنگ کی اور ان کو بیچا ہے آگے انہوں نے. اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بغیر تو خیر فیوچر، اب یہ کہنا کہ یہ دس از واٹ فیوچر از، یہی فیوچر ہے، یہی پریزنٹ ہے اور یہی فیوچر ہے. تو ہم اپنے کورسز میں جو پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز کو چاہیے اس کریکولم میں اپنا یہ کورس شامل کریں. ہم پڑھاتے ہیں باقاعدہ، ان کو ہم ایمفیسائز کرتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں کیا روٹین دیکھ رہے ہیں جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر ہے، اس پہ کتنا فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیے ادارے تو ہم ایز اے انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کر دیکھیں تو ہم تو اس کو فلی فوکس کر رہے ہیں. اب ہم ایک نئی ڈگری شروع کر دیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ ایک نئی ڈگری ہے جو کہ باوجود ذکر یونیورسٹی انشاءاللہ ابھی میں نے اس کا پرپوزل بنانا ہے، اپروول کرنا ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہم شروع کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ اس میں ٹوٹلی ہم پڑھائیں گے ای کامرس. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے کہ کیا ہے اور کب سے شروع ہو رہا ہے اور کتنا بینیفٹ ہوگا ساؤتھ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے. جوئی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ ڈسپینسری کا آپ نے سلسلہ شروع کیا، میڈیسن کے حوالے سے آپ کتنے لوگوں کو آپ میڈیسن کی سپلائی کر چکے ہیں اور رسپانس کیسا آتا ہے عام پبلک کا؟ دیکھیے، آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بہت غریب ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہم ڈسپینسری کا جس دن ہم انعقاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی میڈیسن ہو پراپر اس کو 1 منتھ کی، منیمم 1 منتھ کی ہم ان کو پرووائڈ اپنے. عموماً کون سے امراض کی میڈیسن دیتے ہیں؟ سر اس میں مختلف ہوتا ہے، اس میں بلڈ پریشر ہوگی، شوگر ہو گیا، اس میں مختلف انسان کی جو بھی جس پیشنٹ کو جو بھی ایشو ہوتا ہے، ہم گردے کا، مثانے کا، مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹر آتے ہیں، اس میں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں میڈیسن. باقی رہ گئی بات سوشل ایکٹیویٹیز کی، میں الحمدللہ 2006 سے سیاست میں بھی ہوں، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میری اپنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ جاری ہے. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایم پی اے موجود تھے حاجی داؤد رحمان، ہم ان سے بھی جانا کہ سیاستدان کا سوشل ورکر ہونا کتنا لازمی ہے. دیکھیں، سیاستدان اور سوشل ورکر نہ ہو تو میرے خیال میں کہ وہ سیاستدان کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، اور سیاست میں سوشل ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت لازمی ہے. کیونکہ ہر سیاستدان کہتے ہیں میں خادم ہوں، لیکن عوام کہتے ہیں یہ ویسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں، خالی خادم تو ہر بندہ ہی کہتا ہے جی میں خادم ہوں، میں خادم پنجاب ہوں، بھی کہتے ہیں خادم اعلام. تو یہ تو عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ یہ واقعی خادم ہے یا ہمارے اوپر حکمران مسلط ہو گیا ہے. تو میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے. میں 2006 سے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں. الحمدللہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر ہمارے حلقے سے الیکٹ ہوئے تھے، اور اب بلاول بھٹو صاحب آج 3 دن سے یہاں ملتان میں ہیں. تو پیپل پارٹی کے ورکر آپ کہہ رہے ہیں کافی خوش ہیں کہ ان کے لیڈر ملتان میں ہیں. مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ بلاول بھٹو ملتان کے دورے پہ ہیں، اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے. تو ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے، ہم جانیں گے جس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین آف کامرس لا بزنس ایڈمنسٹریشن پروفیسر ڈاکٹر شوکت ملک صاحب. سر، بہت زیادہ ایک اچھی خبر ہوگی کیونکہ آج کل جتنے زیادہ شہر میں اور یوٹیوب پہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، کتنے پیسے ٹائم لگے اتنے پیسے کمائے. اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا شعبہ ہماری یونیورسٹی میں شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ تو واقعی بہت بڑی تبدیلی آئے گی اس خطے میں. جی انشاءاللہ. دیکھیں، یہ یونیورسٹیوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور میں بھی ایز اے ڈین یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ نئے سے نئے پروگرام ہمیں جو ہے نا انٹروڈیوس کروانے چاہیے. اسے نیڈ آف ٹائم.
تو پہلے لوگ آپ نے دیکھا نا کہ ایک ان آرگنائزڈ قسم کی جو ہے نا وہ آئی ٹی اسکل لیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے کمپنیز میں چلے جاتے ہیں اور چھوٹی جابس کرتے ہیں بیچارے، تو ان کو کوئی پراپر پلیسمنٹ نہیں ملتی. ہم نے یہی سوچا اب کہ ہم ایک پراپر بی ایس لیول کی، جیسے کہ پہلے ہم بی ایس کرواتے ہیں، بی اے کرواتے ہیں مارکیٹنگ میں، تو اب ہم بی اے یا بی ایس کروائیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. تو اس کے اوپر ہمارا فوکس جو ہے نا وہ رائٹ فرام جس طرح سے پرسن سیلنگ ہے، جس طریقے سے آپ کے باقی کورسز ہیں، ایڈورٹیزمنٹ ہے اور باقی جو لوازمات ہوتے تھے وہ ہم سارے اب ان کو لے کے آئیں گے. ان کو ہم پوری ایک اے بی سی سے شروع کریں گے کہ ایک آپ نے کام شروع کیسے کرنا ہے، کسٹمر کو اپروچ کیسے کرنا ہے، پھر اس کو اپنے پروڈکٹ کی برانڈنگ کیسے کرنی ہے، پھر آپ نے یہ ویب سائٹ بنا کے یا پورٹل بنا کے یا تھرو یہ آپ کے جو سارے گیجٹس ہیں اس کے تھرو دیکھیں کسٹمر کو اب اپروچ فزیکلی کرنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. ٹائم ہی نہیں ہے، ایک تو ٹائم نہیں ہے ان حالات میں، پھر یہ کرونا کا مسئلہ، پھر لوگ بزی. اب دیکھیں ہر بندہ بزی ہے، بہت زیادہ بزی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ہر بندہ بھی دن میں 2-3 گھنٹے کم سے کم وہ اپنا موبائل ضرور یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہی چیز اب جو ہے نا ہم نے فوکس کی کہ ان اسٹوڈنٹس کو ہم اس طریقے سے یہ تیار کر کے کہ اپنی ویب سائٹ بنائیں، پورٹل بنائیں اپنا، مطلب ہے کہ جی ان کو کمپیوٹر پہ مطلب ہے کہ ڈفرینٹ چھوٹی ایڈس بنانا آتی ہوں، وہ اپنا کنسیو کریں آئیڈیاز، کسٹمر کے ساتھ اپروچ کریں، ساتھ ان کو بیک اینڈ پہ ان کو ہم اکاؤنٹنگ فائنانس کے یہ بھی بیسک کورسز بھی کروائیں گے، وہ بھی اس میں ہم شامل کریں گے. تو ایک فل فلیج کورس ہوگا اس کا. فیکلٹی کا کافی آپ کا رول جی انشاءاللہ ہم نئی فیکلٹی بھی ہائر کر رہے ہیں. ابھی میں نے اپنے وائس چانسلر جو ہیں ڈاکٹر منصور کنڈی صاحب کافی ایکسپیرینس ماشاءاللہ ہیں، ایچ ای سی میں رہے، گورنمنٹ یونیورسٹی میں رہے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے ہمیں اس کے اوپر نئے لیکچرر اور ٹیچر دیں تاکہ ہم رکھیں اور اس کے اوپر وہ اسٹوڈنٹ کو اسپیشلائز فیلڈ جو دس از اے نیڈ آف ٹائم. اب پرانی ڈسپلن دیکھیں تقریباً آبسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں آگے چلنا ہے، جیسے دنیا چل رہی ہے، اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. سر آپ ڈین ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آپ سے، پبلک بھی اور نوجوان بھی جاننا چاہیں گے. ہم نے بات کی تھی ڈیمانڈ سپلائی کی کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، سپلائی اتنی زیادہ آ جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ اس فیلڈ کی بات کریں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں تو یہاں کیا صورتحال ہوگی؟ یہاں دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا شعبہ ہے ہمارا اور دس از اے نیڈ آف دا ٹائم. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس کی شاید ڈیمانڈ ابھی کوئی بھی یونیورسٹی آفر نہیں کر رہی ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی یونیورسٹی شروع کوئی کر رہی ہوگی تو ان کی اپنا ہوگا انٹرنل، لیکن ابھی تک یہ پروگرام کسی نے آفر نہیں کیا. اور مارکیٹ پوری دنیا. ہاں، تو یہ ان کے لیے ایک اچھی مارکیٹ ہوگی اس کے لیے. دیکھیں نا آپ کے پاس آپ امپلائر ہیں، ایک بچہ آتا ہے اور ایک فارمل ڈگری لے کے آتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس تو پہلے بھی ہو رہا ہے، ہم کمپیوٹر سائنس کے ساتھ اس کو لے کے جائیں گے. ہم جو لیٹسٹ جو ہے نا ٹیکنیکس آئی ہوئی ہیں، آپ کی یہ ایپ بنانے کی ٹیکنیک ہے، یہ آپ کی باقی جو ٹیکنیکس ہیں ہم اس کے ساتھ اکوپ کریں گے. پرانا اور نیا علم سمجھیں ایجوکیشن ہم اکوپ کر کے ایک نئی ڈگری دیں گے. تو ڈیفینیٹلی ان کا اسکوپ میں سمجھتا ہوں کافی اچھا اسکوپ ہوگا، اثرات میں نظر آئے گا، اسکوپ بھی اچھا ہوگا. ریسرچ کے حوالے سے بات کریں، اکثر ہماری یونیورسٹی کے گلہ کرتے ہیں، چاہے آپ کی ہماری یونیورسٹی کے ای ایس اے کے لوگ آ جائیں، اکیڈمک اسٹاف کو کہتے ہیں یار ریسرچ میں کوئی کچھ نہیں ہو رہا، فنڈ روک دے گیا، کسی نے کوئی فنڈ میں اضافہ نہیں کیا. تو ریسرچ کا ہونا کتنا لازمی ہے یونیورسٹی میں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ریسرچ کے بغیر تو کوئی بھی جو ہے نا یونیورسٹی سروائیو نہیں کرتی. یونیورسٹیوں کا کام ہی ریسرچ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں یونیورسٹی میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو پوزیشنز ہولڈر ہوتے ہیں، ٹاپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ شاید پہلا دوسرا گولڈ میڈلسٹ مارکیٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ٹیچنگ میں جاتے ہیں کیونکہ وہ ریسرچ مائنڈیڈ زیادہ ہوتے ہیں. ریسرچ ہونی چاہیے، بڑا اچھا ہے، لیکن بدقسمتی سے دیکھیں کچھ تو فنڈ گورنمنٹ نے کم کیے ہیں اس کے اوپر. اور دوسرا میں ایڈمٹ کروں گا ہماری یونیورسٹیز میں ریئل ریسرچ ود فیو ایکسیپشن، میں کراس بورڈ نہیں کہتا، وہ ہے ہی نہیں. کاپی کٹ پیسٹ والا کلچر ہے جو پہلے سے چل رہا ہے، اسی کو جو ہے نا وہ لگتے ہیں. ایون ہمارے پروفیسرز اس میں جو ہے نا انوالو ہیں. کئی نام سامنے آئے تھے، میں نہیں نام لینا چاہتا، وہ پوری پاکستان کے حوالے سے ہی ہیں چیزیں. دیکھیں یہ چیزیں جب ہم ایز اے پروفیسر ہمارے ہم ایتھیکلی اتنا گر جائیں گے تو مجھے بتائیں گورنمنٹ کیا فنڈ دے پھر ہمیں؟ مطلب ہمیں بھی تو ریئل ریسرچ کرنی چاہیے نا، جیسے کہ باہر سے ہوتے ہیں. اچھا پھر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں صرف کہ جی گورنمنٹ فنڈ دے ریسرچ کے. بھئی آپ مارکیٹ سے پروجیکٹ لو. باہر پروفیسر ہے وہ پڑھاتا ہے، وہ باہر کی کمپنی اپنی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے فنڈ لے کے آتا ہے، اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہاں جب پروفیسر کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا وہاں پہ یہ ہوتا ہے آپ نے باہر سے کتنے پروجیکٹ ایز اے ریسرچر جو ہے نا پرکیور کیے کمپنیز کے ساتھ.
رولز رائس کے ساتھ، فلانی کمپنی کے ساتھ، یونیلیور کے ساتھ، مطلب ٹاپ کی جتنی ٹاپ یا چھوٹی کمپنی سے کتنے فنڈ لائے ہیں یونیورسٹی میں. ادھر پروفیسر اس وقت بنتا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک نمبر آف پیپر پورے کیے، وہ بھی ایسا تھا ایک ہی جرنل میں 10 پیپر 15 چھپائے اور پروفیسر بن گئے، جی میرے پورے ہو گئے. ریسرچ یہاں جو ہو رہی ہے کٹ پیسٹ کلچر ہے یہاں پہ. میں فیکٹ یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. ان پروفیسرز کے لیے میرے کولیگز ہیں وہ یہاں پہ، تو ان کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ریئل ریسرچ کے اوپر کریں. دیکھیں ایچ ای سی کے اوپر اگر ہم ڈیپینڈ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے تو گورنمنٹ سارا پیسہ نہیں دے سکتی. سیلف ہمیں خود بھی ذمہ داری ہمیں خود لینے کے بعد پھر ہمیں انڈسٹریز کے ساتھ دیکھیں نا. ایک پروڈکٹ ہے آپ کا روہی چینل ہے، اب آپ ایک چیز کوئی بنوانا چاہتے ہو، آپ یونیورسٹی سے رابطہ کرو، ہم آپ کو کہیں اچھا جی ہم بنا کے دیتے ہیں آپ کو، آپ ہمیں کتنا پیسہ دیں گے اس کے اوپر؟ آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اتنا اسپانسر کریں گے. میں 2 اور ایجنسیاں کرتا ہوں، میں ایک نئی پروڈکٹ آپ کو جو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں دے کے آتا ہوں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. یہ دس از واٹ دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں گورنمنٹ پیسہ دے، ہم فنڈ لیتے ہیں، 2 نمبر ریسرچ کر کے ایک پیپر پبلش کرتے ہیں، پیسے دے کے اس کو پبلش کرواتے ہیں اور اللہ خیر سرا، پھر ہم کہتے ہیں گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی. کیا ہم نے کیا کیا؟ لیکن کچھ لوگ ہیں، میں نے کہا نا فیو ایکسیپشنز ہیں جو ریئر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑے کم ہیں. اس رجحان میں اضافہ ہونا جی یقینی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. تو اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے فوکس کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے نئے آئیڈیاز ہو، جو اصل جو ریئل ریسرچ ہے وہ کس طرح سے اس پر کرایا جا سکتا ہے. اس پہ ہم تفصیلی مزید بھی بات کریں گے. جس سے ہمارے ساتھ شکیل جوید صاحب موجود ہیں. جوید صاحب، بلاول بھٹو صاحب ملتان اور ساؤتھ پنجاب کے دورے پہ ہیں، سنا جالے کافی پرجوش ہیں، واقعی ہے یا؟ دیکھیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا. لیکن جیالوں میں ایک لہر ہے، بہت خوش ہیں جی. بی بی شہید رانی کا بیٹا ملتان آیا ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں. میلسی میں، لیا میں، ڈیرہ غازی خان میں بہت لوگوں نے اس کو گھروں سے نکلے ہیں، کیونکہ وہ بہت اس کو بلاول بھٹو کو ویلکم کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو یہ 3 سال کی ہمارے اوپر عذاب مسلط ہوا ہے عمران خان کی شکل میں، تو تبدیلی کے نام پہ جو انہوں نے ووٹ لیا تھا اس سے تو لوگ بالکل اس ٹائم تنگ آ چکے ہیں. کیا وجہ کہ ہر سیاسی جماعت کا ورکر اپنی جماعت کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری جماعت کرتے ہیں، یہ عذاب ہی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے معاشی صورتحال پہ. آپ معیشت دیکھیں، معیشت اس ٹائم تباہ ہو چکی ہے. ہر انسان اس ٹائم 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہو گیا ہے. اگر آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے حکمران ہماری معاشی پالیسیاں اچھی ہوتی تو لوگ ویلکم کرتے دوبارہ عمران خان کو. ایسی بات ہوتی تو لوگ بلاول بھٹو کو ویلکم نہ کرتے. ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں بلاول کو ویلکم کیا جا رہا ہے جی الحمدللہ. اور بہت سے ایم پی ایز گیلانی صاحب کے اور بلاول بھٹو صاحب کے رابطے میں ہیں کہ ہمیں شمولیت اختیار ہم نے کرنی ہے. خود رابطے میں کسی کہنے میں نہیں سر، خود رابطے میں کسی کے کہنے پہ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے ریسرچ کی وجہ سے یونیورسٹی کتنا فوکس کر رہی ہے، کیونکہ مسائل تو اب ہیں ہمارے یہاں، کچھ چیزیں خراب بھی ہوئی، کچھ صحیح بھی ہو رہی ہیں. یونیورسٹی کا فوکس اب کیا ہے؟ یونیورسٹی کا فوکس اس وقت کافی اچھا ہے. پچھلی دفعہ تھوڑا سا فنڈ کم دیا تھا، باوجود کہ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. اس دفعہ خیر ہماری اے ایس اے اور باقی ہم نے ایز اے ڈین بھی وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کی. میں خود بھی فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کا میں ممبر بھی ہوں. تو اس دفعہ ہم نے ریسرچ میں اچھا خاصا فنڈ رکھا ہے. تو اب امید ہے اس پہ، جس طرح آپ گلا کر رہے تھے کہ ہمارے یہ مسئلہ ہوا، اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے بچہ دیکھیں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. اب ایک پروفیسر لیول کا بندہ جو ایک ٹیچنگ میں ہے وہ خود اس شیمفل ایکٹ میں شامل ہو، کٹ پیسٹ کلچر میں، تو اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ مجھے خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرنی ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی روکوں اور خود بھی اس میں انوالو نہ ہوں. سر بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف آتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ شروع ہوا، مختلف اس کے شعبہ جات شروع ہوئے. پہلے ہم نے 2013-15 میں دیکھا کافی رجحان آیا، اب پھر لوگ اس کی طرف کم آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب پتہ نہیں وہی دیکھیں نا، پہلے تھوڑا سا بزنس ایڈمنسٹریشن کافی اوپر تھا، پھر درمیان میں پھر تھوڑا آئی ٹی اوپر آ گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پھر اوپر آ گیا. اب پھر آئی ٹی اوپر آ رہا ہے. یہ جب سے یہ ابھی میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ ہے کہ ہم بھی یونیورسٹی میں ہم نے جب دیکھا آئی ٹی بڑھ رہا ہے تو ہم نے ایک MIS شروع کر دیا، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. دیٹ واز اے بلینڈ آف آئی ٹی اینڈ بزنس کورسز، ٹھیک ہے نا. ہم ساتھ ساتھ مارکیٹ کے چلتے رہے. وہ ہمارا پروگرام بہت ہٹ ہوا پھر، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہم نے جا کے اب جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بزنس کا تھوڑا سا رجحان کام ہو رہا ہے. اب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک نیا کنسیپٹ لے کے آ رہے ہیں ٹو کمپیٹ ود آئی ٹی پیپل، ٹھیک ہے نا. تو
اب نو ڈاؤٹ تھوڑا آئی ٹی جو ہے وہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، بزنس تھوڑا سا نیچے گیا ہے، لیکن یہ پیرللی چلتے رہتے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف آنے والے جو نوجوان ہیں جو کر چکے ہیں، ایک تو ان کو وہ جاب کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایک خود سے جو کاروبار ہے، ہاں جس کو انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں، اور کافی سارے بچے ہمارے انہوں نے اپنے کام شروع کیا ہوا ہے اور دے آر ویری مچ سکسیزفل. جانا چاہیے. دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو گورنمنٹ نوکری نہیں دے سکتی، انڈسٹری کی بھی ایک لمٹ ہے. تو بچوں کو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی جو یہ صاحب کا ایک اپنا وہ ہوگا، ہر گورنمنٹ کرتی رہی ہے. اب پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے کچھ نوجوانوں کے لیے کچھ قرضے شروع کیے ہیں، نئی اسکیم شروع کی ہیں کہ وہ آئیں اور پیسے لیں اور اپنا کاروبار شروع کریں. تو میرے گھر میں یہ ایک اچھی اسکیم ہے، میں سمجھتا ہوں. اور بچوں کو ہم تو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے بزنس میں جاؤ، کام کرو. تھوڑا سا دیکھیں بزنس میں انیشیٹو لینا ہوتا ہے، رسک لینا پڑتا ہے. تو بچوں کو اب میرے پاس بھی جب آتے ہیں کلاس میں بھی اور ایسے بھی، تو ہم اس کو فوکس کرتے ہیں کہ جائیں اور یہ انٹرپرینیورشپ میں جائیں گے، اپنا کام شروع کریں گے اور وہ کافی کامیاب رہے ہیں. سر ہم جاب فیئر پہ بات کریں گے، لیکن بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو جاب فیئر پہ بھی بات کریں گے. اور لا میں ایک نئی جو چیز شروع کی گئی ہے، اب 3 سالہ جو کورس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اس سال سے، تو یقیناً اس سے کیا تبدیلی آئے گی اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بات کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کی، بلاول بھٹو کے ساؤتھ پنجاب کے دورے کے حوالے سے بات کی، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایک تو ریسرچ کے حوالے سے ورکنگ کی صورتحال آپ نے جان لی، دوسرا جاب فیئرز کے حوالے سے جو پہلے انعقاد ہوتا تھا کتنا لازمی ہے اور کووڈ نے کتنا متاثر کیا، ہم اس پر بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شکر ملک صاحب سے. پروفیسر صاحب، جس طرح جاب فیئرز کا انعقاد ہوتا تھا کتنا، پہلی بات یہ لازمی ہے مختلف انڈسٹریز کے لوگوں کو لے کے آنا اپنی یونیورسٹی میں، یہ کتنا زیادہ ایک اسٹوڈنٹ کو کتنا اعتماد ملتا ہے اس سے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز مجھے ہی حاصل ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں پہلا جاب فیئر میں نے ہی کروایا تھا. بلکہ آپ سمجھیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پہلا جاب فیئر بہادر ذکری یونیورسٹی میں 2007 میں نے کروایا تھا. اینڈ اٹ واز اے سکسیزفل جاب فیئر. مطلب اس وقت دیکھیں پہلے جاب فیئر میں تقریباً کوئی 100+ کمپنیز کو میں لے کے آیا تھا 2007 میں. یہ پہلا جاب فیئر تھا جو میں نے کروایا تھا. تو اس وقت کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر رفیع اللہ صاحب، ان کو میں نے یہ آئیڈیا دیا، ان کو بڑا کلک کیا. انہوں نے کہا یار آپ کرو، ٹھیک ہے. ہم نے کیا اور کمپنیز آئیں، مختلف لوگوں کو جاب بھی ملا. دیکھیں اس میں دونوں فائدے ہوتے ہیں. کمپنی کی بھی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کمپنی کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے اور ان کو ٹیلنٹ بھی مل جاتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر سیکنڈ جاب فیئر جو ہوا وہ بھی میں نے کرایا. وہ اس میں تو کچھ 200+ کمپنیز آئی، ٹھیک ہے. 200+ کمپنیز. ہم نے یونیورسٹی کے مین اسپورٹس گراؤنڈ میں پوری جو ہے نا ہم نے ان کے اسٹال بنائے اور ان کو جو ہر شعبہ جات سے متعلق ہم نے لوگوں کو کمپنیز کو بلایا. ہر کوئی اس میں کیمسٹری کی کمپنیز بھی تھی، فزکس کے لوگوں کو جو تھے، ہر ٹائپ کی کمپنیز کو ہم نے بلایا. پرسنلی میں نے خود جا کے فون کیا، وزٹ کیے جا کے ان کو میں نے، ٹھیک ہے. ان کے جی ایمز کو، ٹاپ کے لوگوں کو، ان کو میں لے آیا. وہاں پہ ہم نے جاب شروع کیا اور ان کو مطلب ایک انٹرویوز بھی کیے، انیشل اسکریننگ کی، بعد میں پروسیس ہوئے، کئی لوگوں کو جاب ملا. اس کے بعد پھر ایک کا جاب فیئر اور ہوا تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تقریباً. اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کچھ اور مصروفیت کی وجہ سے میں سینئر بھی ہو گیا، کچھ میری اور مصروفیت بڑھ گئی، تو میں نے بھی تھوڑا سا سوری کی کہ اب میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے دوبارہ اور بھی کوئی لیڈر نہیں ملا ان کو یونیورسٹی میں جو لے کے چلے. لیکن پیچھے کوئی 1-2 انہوں نے کروائے ہیں بٹ وہ کوئی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں گئے. ہونا کتنا لازمی ہے یہ ہونا، میں کہتا ہوں بہت لازمی ہے، ہر سال ہونا چاہیے. یہ کووڈ تو خیر اب آیا ہے، پچھلے کئی سالوں سے جاب فیئر ٹائپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی یونیورسٹی میں، جو میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. اس سے اسٹوڈنٹ کو اعتماد ملتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہاں یہاں ہمارے یہاں ایک پلیسمنٹ سینٹر بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن چھوٹا موٹا وہ کام کرتے رہتے ہیں. انٹرنشپس کے حوالے سے پلیسمنٹس وغیرہ وہ کچھ کرواتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے، اس کو لے کے چلنا چاہیے. اس کو لا کو آپ دیکھ رہے ہیں، لا پہ ہم آئیں گے، ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے. لا کے یہ اب کتنی زیادہ بہتر ہوگا 3 سالہ پروگرام ختم کر کے 5 سالہ، کیونکہ اکثر جھگڑے کے واقعات
لا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، تو یہی کچھ اس میں بھی دیکھیں کمی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ جو 5 سالہ پروگرام کیا انہوں نے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا اس کے تحت ہوا ہے۔ انہوں نے ایک پورا روڈ میپ دیا ہے کہ جی اس میں ایون کہ اب میرے اوپر بھی یہ آبجیکشن ہے کہ جی میں لا کا ڈین نہیں ہوں، جی میں تو بزنس کا ہوں، تو لا میں کیوں بیٹھا ہوں؟ بھائی گورنمنٹ نے ایک دیا ہے آپ کو روڈ میپ، اس میں فیکلٹی بننی ہے، فیکلٹی بننے کے بعد پروفیسر لگنے ہیں، ڈپارٹمنٹس بننے ہیں، تو پھر ہی ڈین آف لا بنے گا، فیکلٹی بنے گی۔ تو میں ایک کارپوریٹ ڈائریکٹر، کوالیفائڈ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کا کوالیفائڈ میں کارپوریٹ ڈائریکٹر ہوں، کارپوریٹ کے کورسز پڑھاتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ لا کی آپ نے کہا، ان کو ہر بات پہ آبجیکشن ہوتا ہے، ان کو تو اپنے ڈین پہ بھی آبجیکشن ہے، ان کو تو ڈین پہ بھی آبجیکشن ہے، لیکن یہ ہے 5 سالہ پروگرام ہے، بہت اچھا ہے، اس میں پروفیشنل بچے آ رہے ہیں۔ جب سے میں ڈین بنا ہوں، یقین کریں لا کالج میں جتنی ہم نے گیلانی لا کالج میں امپرومنٹ لا سکتا ہوں میں نے کی ہے، LLM شروع کیا یہاں پہ، اور میں نے آ کے PhD شروع کیا، اس میں کنڈی صاحب کا بھی کافی کردار ہے، بہت اچھا پازیٹیو رول پلے کیا انہوں نے، سپورٹ کیا۔ اب ہم نے PhD لا بھی شروع کر دی ہے۔ ہماری نمبر آف اپلیکیشنز جو ہے جب سے میں ڈین پڑھا ہوں اللہ کے کرم سے، پہلے نمبر آف اپلیکیشن بہت کم ہوتی تھی، اس دفعہ 3500 4000 اپلیکیشنز آئی ہیں ہمارے پاس۔ ایک اپلیکیشن میں اضافہ یقیناً ہوا ہوگا۔ ایک جو گلا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ باقی یونیورسٹیز کو دیکھیں، وہاں پر پاکستان لیول کے اچھے وکلاء کو لایا جاتا ہے، ان کے سیمینار، تو ہمارے یہاں اس سوال سے نہیں، ہم بھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہلے کوئی سینئر فیکلٹی نہیں تھی، اور اب کچھ PhDs آئی ہیں، ان کے بھی کچھ آپس میں مسائل ہیں PhDs کے۔ ملتان کے تھے تو وزٹ ہو سکتا تھا ان کا؟ جی نہیں، میں نے ان کو جو قاسم خان صاحب تھے وہ ہمارے ماشاءاللہ میں ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں رہتا، ہی واز ویری کائنڈ، وہ ہمارے ممبر سنڈیکیٹ بھی رہے، میں نے بلکہ ان کو بلایا بھی تھا کہ PhD کے پروگرام کی اناگوریشن پہ آئے، لیکن انہوں نے کمٹ بھی کیا، مصروفیت کے تحت وہ نہیں آ سکے۔ لیکن ہمارے ہاں 2 جسٹس جو ہے وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سٹنگ یہ ریٹائرڈ جسٹس جناب یاسین صاحب ہیں، ظفر یاسین صاحب، اور ایک دوسرے بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک ریٹائرڈ جسٹس جو ہے وہاں پہ پڑھاتے رہے۔ تو اس طرح سے ہم اب بھی جو ہے پریکٹسنگ لائرز کو اعتماد زیادہ ملتا ہے۔ جی ہم اب بھی پریکٹسنگ لائر الانگ ود وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ 5 سالہ کورس میرے خیال ایک پروفیشنل کورس ہے، اچھا کورس ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ جو ایک شوقیہ جو ہر بندہ لا کر لیتا تھا نا، اب وہ نہیں کرتا، اب صرف وہ کرے گا جو جیسے کہ لا میں جو ایشوز ہے نا وہ بھی ہے، پروفیشنل لائرز بھی ہیں اور پھر نان پروفیشنل بھی ہیں۔ مطلب ایک بندہ ہے اس نے کبھی کالج کا منہ نہیں دیکھا، پرائیویٹ کالج میں ایفیلیشن تھی، ڈگری کر لیتا ہے۔ دیکھیں ایجوکیشن اور ٹریننگ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اب جب 5 سال وہ پڑھے گا نا، وہ سیریس ہو کے پڑھے گا، کلاسز بھی لے گا، پڑھے گا، اس کی گرومنگ بھی ہوگی، اس کو سب چیزیں آئیں گی۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ لا کا میرٹ پچھلے 2 سال سے کافی اونچا جا رہا ہے۔ لاسٹ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، پہلے یہ تھا کہ پیپر میں بیٹھے گا، اب بھی ایسا ہے؟ اب میں نے جب سے آیا وہ ایسا نہیں کیا، اب تک انفارمیشن پہنچی ہوں گی کہ اب ایسا نہیں ہے۔ اٹینڈنس ہم نے پوری کی ہے، فیسیں نہیں دیتے تھے اسٹوڈنٹ، وہاں لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے، میں آنیسٹلی کہوں گا، ہاں ماحول ہوتا ہے جو وہ کراتے ہیں۔ ہمارے کچھ ٹیچرز ہی ان کی بیک پہ ہوتے ہیں۔ میں نے VC صاحب کو کہا کہ مہربانی کر کے پہلے ان ٹیچرز کو سیدھا کرنے، اسٹوڈنٹ تو بیچارہ انوسینٹ ہوتا ہے، وہ اس کو جدھر لگائیں گے وہ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جو صاحب آپ بھی وکالت کے پروفیشن سے منسلک رہے ہیں، تو کس طرح کا اب جس طرح سے ڈگری 3 سال کی پابندی لگی ہے تو کس طرح کی چینج آئے گی؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے اب چینج کیا ہے 5 ایئر پلان، یہ بہت اچھا پلان ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے وہ آئے گا، جو پہلے وقتوں میں جو 3 سال کی ڈگری تھی اس میں 40 ایئرز 50 ایئرز کے بعد بھی لوگ LLB کرتے تھے، نان سیریس لوگ تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک نیو ٹرینڈ آئے گا اور چینج آئے گا۔ نیکسٹ جو بیچ آئے گا نا 5 ایئرز کے بعد، وہ نیو ینگ وکلا کا آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ وکلا کے جو اکثر جھگڑے ہم نے دیکھے، چاہے وہ لاہور ہاسپٹل کا واقعہ ہوا، تو اسی وجہ سے تھا کہ ایسے لوگ شامل ہو گئے وکالت کے پروفیشن میں، نان پروفیشنل۔ دیکھیں سیریس اور نان سیریس لوگ تو ہر فیلڈ میں ہی ہیں، تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے۔ یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ایج لیمٹ رکھنی چاہیے لا کی، کہ جو لا کے ایڈمیشن میں کوئی ایج لیمٹ رکھنی چاہیے، تاکہ جو بابے آتے ہیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد جو LLB کرنے اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ کم سے کم بند ہو جائیں گے۔ تو ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کچہری سے لوگوں کی جان جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ دواستا اس بات یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیا تربیت نہیں ہے ہمارے وکلا کی، اتنی فیسیں لیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، یا سسٹم کوئی ایسا ہے؟ ہم دونوں سے سسٹم ہی اصل میں ٹوٹل جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ اس کے اوپر میں بات پھر ایک علیحدہ پروگرام رکھیے گا، ہم کریں گے، بلکہ جویہ صاحب کو یا کسی اور اس کو بلائے۔ ہمارا سسٹم ہی اتنا پیچیدہ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ وکلا بھی ذمہ دار ہیں، پٹیشنر بھی ذمہ دار ہوتا ہے،
ہاں وہ کہتے ہیں اس کو لمبا کرنا ہے، وکیل کہتا ہے اچھا یہ بتائیں، جب فیس لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ بتائیں یہ کیس ختم کروانا ہے یا لمبا کرنا ہے، اور تو وہ اس حساب سے فیس لیتا ہے. اور پھر کورٹ، ہماری کچہریوں کا، کورٹس کا بھی کچھ جو ہے نا اس میں ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا سلو پروسیس میں اس کو لے کے ججز کی تعیناتی یہ پورا چینج ہونا پڑے گا. یہ ٹوٹلی تبدیلی آنی چاہیے، پورا سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ جب بھی نام ہونا وہ کہتے ہیں یار وکیل اور کچہری کے چکر میں نہیں جانا، صلح کر لوں گا، اس میں نہیں جانا. موسٹلی کیسز پہلے اس لیے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب لڑائی جھگڑے جب معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس حساب کہیں بھی کسی فیلڈ میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی. جب معاشرہ ہمارا پڑھا لکھا اور سیریس ہوگا تو کیا ضرورت ہے کورٹ کچہری میں جانے کی. نہیں، قانون کی وائلیشن. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں مزید بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ لا ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس وقت، تو ان کے لیے کیا اس والے سے؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے جیسے یہ ماشاءاللہ جو یہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو سٹریم لائن سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کر دیا. اب ایک لیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ پہلے نہیں ہوتا تھا ایڈمیشن لینے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے ایف ایس سی کیا ہے، اچھے مارکس ہوں، انٹر کے بعد پھر لیٹ کا ٹیسٹ پاس کر رہے ہیں، وہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کا پھر میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اب وہاں پڑھنا پڑتا ہے، اٹینڈنس ہے، ریگولر ہے. ٹیچرز کو بھی میں کہتا ہوں کلاسیں ریگولر لیں، کوئی کلاس مس نہ کرے. اسٹوڈنٹ کو بھی اس طرح، میں کلاس لوں گا نا تو اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی لے گا، میں نے نہیں لینی تو اسٹوڈنٹ کیوں لے گا کلاس. ٹھیک ہے، وہ بھی یہ شروع کرے گا. اور اس کے بعد پھر جب وہ 5 سالہ یہ کورس پروفیشنل ایک ٹریننگ ہے، جب اس کو 5 سال میں ہو جاتی ہے، پھر اب انہوں نے ان کی بار نے بھی ماشاءاللہ ایک اچھا کیا ہے. انہوں نے بھی ایک گیٹ ٹیسٹ رکھ دی ہے. گیٹ کہتے ہیں نا اس کو، گیٹ ٹیسٹ رکھ دیا ہے. لائسنس لینے کے لیے وہ ٹیسٹ کرنا، وہ پاس کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پاس کرنے کے بعد پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے. جب اس سارے پروسیس سے اب آپ دیکھیں نا، جسٹ امیجن ایک بچہ ایف ایس سی یہ انٹر کے بعد آیا، اس نے پہلے لیٹ دیا، 5 سال میں اس نے اتنے سارے کورسز پڑھے، پھر پڑھنے کے بعد پھر وہ بار میں آیا، پھر گیٹ دیا، اس کے بعد اس کو لائسنس ملا. دیٹ مینس کہ اس کو کوئی 6 سال کا عرصہ لگ گیا پورا. تو اس میں میرے خیال میں ایک ریفائنڈ وکیل نکلا ہوگی تو وہ بہتر ہوگی، وہ بہتر ہوگی، پرانے سے بہتر ہوگی. جو سب لاسٹ میں بتائے گا کہ پیپل پارٹی کے حوالے سے بتائے گا کس طرح کا پبلک کا رسپانس دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا مزید چینجنگ آئیں گے. لیکن پیپل پارٹی کا رسپانس بہت اچھا ہے. پیپل پارٹی کے جو جیالے ناراض تھے وہ دوبارہ، جو مختلف پارٹیوں میں چلے گئے تھے، جو یا گھر بیٹھے تھے، وہ دوبارہ اپنی پارٹی میں ایکٹیویٹیز ان کی تیز ہو گئی ہیں. اور الحمدللہ آنے والا وقت پیپل پارٹی کا ہوگا. بلاول بھٹو کے دورے کی وجہ سے ہوا ہے یا ان کے پاس رابطے کیے گئے ان کو؟ نہیں، دیکھیں بلاول بھٹو کے دورے کی وجہ سے بھی ہوا ہے، اور دوسرا یہ اس جو 3 سال کی گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھی عوام جو تبدیلی کے نام پہ جس عوام نے جو ووٹ دیے تھے، وہ انہوں نے تبدیلی دیکھ لی ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آنی. یہ ایک جھوٹا نعرہ تھا. اس سے بہتر ہے کہ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہم دوبارہ اپنے پرانے پاکستان میں. اس کے لیے بھٹوازم کو بلایا جا رہا ہے. نہیں، بھٹوازم کو نہیں بلایا جا رہا ہے. یوتھ ہے، بلاول ایک ینگ ہے، یوتھ ہے. انہوں نے تو یوتھ کے نام پہ ووٹ لیا تھا نا. ان کے پاس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بندہ بھی یوتھ کا نہیں ہے، کوئی بھی ینگ نہیں ہے. ٹوٹل پرانے چہرے ہیں. ان کو پالش کر کے دوبارہ اس پارٹی میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ان کو نا مختلف قرضہ جات دے رہے ہیں. میں میزان بینک میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. میں نے کہا جی کوئی جو یہ پرائم منسٹر اسکیم آئی ہے لون کی، اس کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ کا فائلر ہونا لازمی ہے. فائلر ہونا چاہیے. دیکھیں فائلر جو بے روزگار آدمی ہوگا اس کو وہ فائلر کیسے ہو سکتا ہے؟ بزنس آئیڈیا میں شروع کرنے جا رہا ہوں تو اس حوالے سے تو نہیں. دیکھیں میں بیسیکلی آپ وہاں بینکوں سے چیک کر سکتے ہیں، ابھی تک کسی کو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. جو تو ہماری اصل میں ہماری پوری سوسائٹی کی ایشو ہے کہ ہم فائلر بننے میں رکاوٹ بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو. یہ مستقبل ان کا ہے، یہ پاکستان ان کا ہے. اپنے پاکستان کے ساتھ ہمیں سنسیریٹی رہنی چاہیے. پارٹی کوئی بھی ہے، اور ہمیں پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ وہ ایمانداری سے کام کریں، یہ جھگڑوں میں نہ پڑیں. اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کا کام پڑھنا ہے، اس مستقبل کو سنوارنا ہے، تو ایمانداری کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ وہ کام کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جناب، مجھے خود دیکھ لیں، میں کبھی لیکچرر تھا تو آج یونیورسٹی میں میں سینئر موسٹ پروفیسر ہوں اور سینئر موسٹ ڈین ہوں اس وقت. اپنی فیکلٹی میں سینئر موسٹ پروفیسر ہوں، سینئر موسٹ ڈین ہوں میں اس وقت. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے، ایمانداری اور ہارڈ ورک، یہ 2 چیزیں رکھے.
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور ہوگا اور اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یقیناً آپ کی اس خطے کے لیے ہماری یونیورسٹی کے لیے بہت خدمات ہیں جن کو یاد رکھا جائے گا. شکیل جوہری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے جس طرح پیپل پارٹی کے حوالے سے بتایا. ناظرین جس طرح ہم نے آج بات کی اور یقیناً آج ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کو بتا سکیں کہ کس طرح سے جو دیگر شعبہ جات ہیں اس میں آ کے آپ اپنا بھی نام پیدا کر سکتے ہیں اور مزید اپنی سکلز کو گروم کر سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.